السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی علیہ صلاۃ وسلام مدد۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، نگاہ پناہ امام زمان علیہ صلاۃ وسلام میں ہوں گے۔ معزز سامعین، آج الحمدللہ 51 ایپیسوڈ ہے، 51 جو ہے نا، ہم آپ سے ایپیسوڈ میں مخاطب ہیں اور آپ کے پسندیدہ پروگرام کے ساتھ، سوال آن لائن اسد بخاری کے ساتھ۔ اور ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے معرفت، حقوق، ذمہ داریاں زمانے کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات گرامی قدر کے حوالے سے۔ اور ماشاءاللہ جتنی بھی آپ سب کی تعریف کی جائے کم ہے کہ آپ سب کا ساتھ اس پروگرام کو ہمارے لیے حوصلہ بخش بنا رہا ہے، اور زیادہ آپ سے بات کرنے کا موقع، اور آپ کے بہت بڑے بہترین خوبصورت سوالات ہمیں اور زیادہ ہمت دے رہے ہیں۔ تو معزز سامعین، آج میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا۔ آج جو ہے نا 20 جمادی الثانی، شہزادی کونین، معظمہ کائنات، دختر رسول میں ابی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے دنیا میں تشریف لانے کے حوالے سے منسوب دن ہے۔ کون معظمہ کائنات؟ تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا مسلمانان عالم کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا۔ پروردگار عالم جن کے لیے کائنات خلق کرے۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، پہلے میں کال لے لوں، میں پھر بات کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ آپ کی آواز ہم سن نہیں پا رہے، اگر آپ محسوس نہ فرمائیں، ہمارے معزز کالر نے ہمیں کال کیا، آپ دوبارہ کال کر لیں تو انشاءاللہ ہم آپ کی کال اٹینڈ کر لیں گے، بلکہ انہوں نے دوبارہ ہمارے سے رابطہ کیا ہے۔ پہلے ہم کال لے لیتے ہیں، پھر میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ چیک نمبر 20 کا تحصیل شورکوٹ سے کیسر عباس بول رہا ہوں۔ کیسر صاحب بات کر رہے ہیں شور کوٹ سے، خیریت سے ہیں؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی حضور؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ ماشاءاللہ۔ کیسے یاد فرمایا آپ نے؟ ہمارا پروگرام چل رہا ہے سوال آن لائن کے حوالے سے، تو حکم کیجئے کیسے آپ نے یاد فرمایا کیسر صاحب؟ جی وہ ایک جملہ ہے دعائے عہد میں، اللہم اجعلنی من انصارہ و امانہ جی والذابین والمصارعین الیہ۔ جی تو اس میں ہے سر کہ اے اللہ ہمیں امام زمانہ کے امان اور انصار میں شامل فرما، ماشاءاللہ، آمین۔ اور ان کا تحفظ کرنے والوں میں شامل فرما۔ جی تو یہ ہے کہ ہم تحفظ تو اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کو کسی چیز کا خطرہ ہو، اور امام کو کون سا خطرہ؟ سر یہ میرا سوال ہے۔ میں چھوٹے سی بات کرتا ہوں کیسر صاحب، جب تک ہمارے معزز اگلے کالر آتے ہیں آپ لائن پہ رہیے گا۔ حضور میں چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، امید ہے آپ اس سے اپنا جواب حاصل کر لیں گے۔ ہمارے ملک پاکستان کے جو ایک مین مرکزی ہستی کردار جن کا نام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اعلی اللہ مقامہ، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، یقیناً آپ جانتے ہوں گے۔ آج اگر آپ لاہور تشریف لے آئیں نا تو آپ ان کی مزار پہ ضرور جائیے گا، آپ دیکھیں گے وہاں کافی گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کی مسلسل ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ یا ایون کہ اگر آپ ادھر چلے جائیں قائد اعظم محمد علی جناح علی اللہ مقامہ کی قبر پہ چلے جائیں، مزار پہ چلے جائیں، وہاں بھی اسی طرح ہی صورتحال ہے۔ یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو کوئی خطرہ ہے؟ عام قبرستانوں میں بھی گارڈ نہیں کھڑے ہوتے تو ان کے لیے گارڈ کیوں کھڑے ہیں؟ یہ بات ہوتی ہے آنر کی۔ آنر کسی کو اگر دیا جائے، کسی کو مقام، کسی کا مقام لوگوں تک آشکار کیا جائے تو ایسی صورتحال پھر اپنائی جاتی ہے۔ یقیناً جنہوں نے کائنات کا دفاع فرمانا ہے، جنہوں نے مظلوموں کا دفاع فرمانا ہے، جنہوں نے خدائی نظام کا دفاع فرمانا ہے، انہیں دفاع کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک آنر کی بات ہے، ایک اعزاز کی بات ہے، ایک بلند مقام کی بات ہے کہ خدایا ہمیں ان کے عوانین، اب دیکھا جائے تو ہمارے درود کی بھی ان کو ضرورت نہیں ہے، جن پہ اللہ خود درود پڑھتا ہو۔ وہ ہمیں کہتے ہیں اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہمیں حکم دیتے ہیں تم بھی درود پڑھو اور میرے نبی۔ تو یہ اگر وہ ہمیں حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ذریعے بھیج تو وہ پہلے ہی رہا ہے، ہمارے ذریعے درود بھجوا کے ہمارا مقام
बुलंद करना चाह रहे हैं कि तुम इस काबिल बन जाओ कि तुम अपने नबी को दरूद भेज सको, नबी की आल पे दरूद भेज सको। तो भी यही नहीं, ये मामला भी इसी तरह ही है। वो हमारे दरूद के वो नहीं है कि हमारा दरूद ही वो हमारे दरूद के इंतजार में बैठे हुए, ऐसी कोई बात नहीं है कैसर भाई। ये हमें ऑनर देने के लिए उन्होंने मेहरबानी फरमाई है, हमें मौका अता किया। अवानीन और अंसारीन के हवाले से भी उन्होंने मौका अता किया कि अवानीन और अंसारीन में शुमार फरमा, उनका दिफा करने वालों में शुमार फरमा। तो एक ऑनर की बात है जी। जी माशाल्लाह, ठीक है जी, मैं मुतमईन हूँ अपने इस सवाल के जवाब से। शुक्रिया तो शुक्रिया दूसरा जी जी। जनाब सैयदा कौनैन की विलादत का दिन है, तो इस हवाले से मैं जो सुन रहे हैं सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उसके अलावा हुज्जत दौरा इमाम ज़माना को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जी। बिस्मिल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपका कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बड़ी बेहतरीन बात कर रहे थे। तो मौजूद सामीन, मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाह रहा था कि ये कायनात जिसके लिए परवरदिगार ने खल्क फरमाई, जो वजह तख्लीक कायनात है, वो यकीनन शहंशाह अंबिया, रिसालत पना, इमाम अल-अंबिया, फ़ख्र अल-अंबिया, ताजदार अंबिया, सुल्तान अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अबाही वसल्लम की ज़ात गिरामी कद्र है। तो हमारे साथ एक मौजूद कॉलर है, मैं पहले कॉल ले लूँ फिर मौजूद सामीन में गुजारिश करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। आप कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं मोहतरम? जी किबला, मैं अली फयाज बात कर रहा हूँ शेखुपुरा से। अली फयाज भाई शेखुपुरा से बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कुछ कहना चाहेंगे? जी सैयदजादा, सबसे पहले तो हदिया तबरीक पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की आमद पर सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहा। जी आपको भी, और आपको भी तमाम है कि जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ है कि इनका इंतकाम लेने वाले बहुत जल्दी आए और इनके घर में भी खुशी आए। अल्लाहुम्मा जल्ले वली कल फरज, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। किबला, सवाल ये है कि ज़ाहिरी तौर पर बेशक हमें इल्म है और हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं है, ये कह सकते हैं हम कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक मौजूद है। जी जी बिस्मिल्लाह, सुन रहा हूँ अली फयाज भाई। तो हमारे कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं जो पूछने पड़ते हैं, या फिर हमारे कुछ ज़ाती मसाइल होते हैं कि हम अपनी ज़ात को किसी हस्ती के सामने खोल के रख दें कि वो हमारी दुख जो हैं, हमारी जो समझे रूहानी बीमारियां हैं, उनका इलाज कर सकें। जी, एक ऐसी ज़ात हमारे सामने मौजूद हो तो हमारे लिए आसानी होगी। जैसे कि सरकार अंबिया सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, लोग उनके पास आते थे, अपने दुख दर्द, अपने मसाइल, अपने गुनाह भी बयान कर देते थे, यहाँ तक कि आकर। जी, तो इस दौर में चूँकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर तो हमें नहीं है, पर्दे गैबत में है, तो उनका कोई नुमाइंदा हो, या कैसे हम उनके सामने अपना हाल बयान करें, अपने गुनाह बयान करें, या अपनी रूह की बीमारियां उनको बयान करें कि उनका इलाज मिल सके, कोई उनका नुमाइंदा, उसकी कोई निशानी, कोई। अली फयाज भाई, आपके इस माशाल्लाह खूबसूरत सवाल में 2 सवाल मौजूद हैं, तो मैं गुजारिश कर देता हूं जब तक हमारे अगले मौजूद कॉलर आते हैं आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। पहली बात तो ये है कि परवरदिगार आलम की तरफ से ये दौर गैबत चल रहा है। इस दौर गैबत का इजहार मासूमीन ने अपने फर्जंद के दुनिया में आने से पहले ही बता दिया था, इस तरह गैबत होगी। यहाँ तक फरमाया मासूम ने कि दौर गैबत में लोग इस तरह फ़ायदा हासिल करेंगे जिस तरह सूरज से मखलूक फ़ायदा हासिल करती है। ये उन्होंने इस तरह के फरमुदात, इरशादात पहले इरशाद फरमा दिए थे। अब रहेगी ये बात कि हम उनसे कैसे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। तो खुद ज़ात गिरामी कद्र के फरमान में ये बात मौजूद है, सरगोशियाँ किया करो, हमसे सरगोशियाँ किया करो। यानी इस वक्त हमारे पास रूह रवाएं कायनात, मरकज़ व महवर कायनात, 11 इमामों की दस्तार के इस दौर के अकलौते वारिस सरकार हर जगह हमारे साथ मौजूद है। इसी मन में एक और बात भी फरमाई गई कि जहां तुम एक होते हो तो अपने आप को अकेला मत समझा करो, दूसरा तुम्हारे साथ मैं होता हूं। जहां तुम 2 होते हो तीसरा मैं होता हूं। सरकार हमारे साथ साथ है। ये जो दौर चल रहा है ये गैबत का है। इस दौर में इम्तिहान बहुत ज्यादा है। मैं दूसरे जवाब की तरफ भी आता हूं
جو آپ نے 2 سوال کیے. امتحان بہت زیادہ ہیں, قدم قدم پہ امتحان ہیں. ہم معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے روزمرہ معمولات میں تقریباً جگہ جگہ ہمیں امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور امتحان مومن کے لیے زیور ہوتے ہیں. امتحان کے بغیر آگے سٹیپ فارورڈ نہیں بندہ جا سکتا. تکلیفوں کا سامنا محب آل محمد کو کرنا ہی پڑتا ہے, لازم و ملزوم ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی دن مومن کا تکلیف کے بغیر گزرے, پریشانی کے بغیر گزرے, مسئلے کے بغیر گزرے. یہ چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اچھا, پھر یہاں ایک چھوٹی سی بات آ جاتی ہے, کیا اگر ہماری زندگی کے معمولات میں جو ہمارے ساتھ مسائل درپیش ہیں, جو معاملات درپیش ہیں, جن کو ہم پریشانیاں سمجھ رہے ہیں, کیا یہ خداوند عالم کی طرف سے ہمارے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے, ہماری مضبوطی کا امتحان لیا جا رہا ہے, ہمارے یقین محکم کا امتحان لیا جا رہا ہے, ہمارے درجے بڑھائے جا رہے ہیں؟ کوئی چیز تو ہے نا, کیونکہ وہ بے خبر تو نہیں ہے, نہ خالق بے خبر, نہ خالق کا مظہر بے خبر, نہ خالق کے مظہر کا خاندان بے خبر. یہ سب کچھ دیکھی جا رہی ہے. یعنی فرمایا گیا قرآن میں, تمہارے اعمال اللہ بھی دیکھتا ہے, رسول بھی دیکھتے ہیں, اور مومنین بھی دیکھتے ہیں. یعنی ہماری ہر چیز ان کے سامنے ہے. ایسی کیفیت میں کیا ہم اس لیول پہ اپنے آپ کو لا کے یہ سمجھنا چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے ہو رہا ہے, ہمارے نقصان کے لیے نہیں ہو رہا؟ وہ قطعاً ہمیں تکلیف میں, نقصان میں, اس نقصان اور تکلیف میں جس سے ہم گڑھے میں گر جائیں, جس سے ہم جہنم میں گر جائیں, اس میں وہ نہیں ڈالنے دیں گے. کوئی نہ کوئی موقع, جیسے ہماری کوتاہیاں زیادہ ہو جائیں, یقین کیجئے کوئی ایسی محفل دکھا دیتے ہیں, کوئی ایسے ذکر میں شامل کروا دیتے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی ایسا فرمان ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ مولا کی طرف سے, یہ معصوم کی طرف سے ہمارے اوپر مہربانی کی گئی, عنایت کی گئی. یہ اب ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس کو کس زاویے سے دیکھیں گے. کیا اس کو امتحان سمجھ کے, یا ہر روز ہونے والے معاملات میں ہر چیز کو امتحان سمجھ کے ہم بس وہ پھر دعائیں کرتے رہیں گے کہ مہربانی کیجئے, اس کا حل دیجئے, ہمیں اس سے نکالیے؟ دعا تو یقین کیجئے عرفاء نے جو سکھائی ہے وہ ایک ہی ہے, جو کربلا والوں نے سکھائی ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کیجئے گا. ہم غرق ہو جائیں گے اگر آپ سے جدا ہو گئے. باقی اپنے دکھوں میں آیا جو مولا کا خیال شکوہ رب کے شکر میں تبدیل ہو گیا. اب اگلی بات کی طرف میں آتا ہوں. میں نے مختصر سا جواب آپ کی خدمت میں آپ کے پہلے سوال کا عرض کیا, امید کرتا ہوں آپ غور ضرور فرمائیں گے, نہیں تو ریپیٹڈ پروگرام دیکھ لیجئے گا, آپ کو انشاءاللہ اور بھی نقطے 2-3 اس میں سے ضرور ملیں گے. دوسرا سوال, میں ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوں. اچھا کریں. دوسرا سوال علی فیاض بھائی, وہ بڑا اہم ہے. وہ یہ تھا کہ کیا ان کی مطلب ظاہری غیر موجودگی میں, یعنی غیبت میں, غیر موجودگی تو نہیں, وہ تو موجود ہے, ان کی غیبت میں کیا ہم کسی سے اپنے معاملات ڈسکس کر کے, کیا ہم جو ہماری زندگی کے ساتھ مسائل چلتے ہیں ان کو ہم کم کر سکتے ہیں یا اپنے عرفان میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ پروردگار عالم کی اس کریم مظہر کی خدمت اقدس میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے عرض کیجئے 2 گزارشات. پہلی گزارش یہ عرض کیجئے, مولا میں تو کہتا ہوں آپ ہمارے ہو, ایک دفعہ آپ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے. اور دوسری گزارش, مولا میرے پلے کچھ بھی نہیں, میری نمازیں کمزور, میرے روزے کمزور, میری عبادات کمزور, میری عزاداریاں کوئی بہت کمال کی نہیں ہیں, ہو سکتا ہے اس میں نفس کی ملاوٹ شامل ہو, میرے بہت ساری زندگی کے معاملات ہیں جو خدا کی طرف بڑھنے کے لیے میں رجوع کرتا رہتا ہوں, لیکن مولا ہو سکتا ہے اس کمال پہ نہ پہنچے ہوں, تو احسان فرمائیے آپ ایسے شخص سے میری ملاقات کروائیے جو میری انگلی پکڑ کے آپ تک لے کے آئے. آپ بادشاہ کی خدمت میں عرضی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے دل کی آنکھ دیکھے, نہ کہ ظاہری آنکھ دیکھے, کیونکہ ظاہری آنکھ دھوکہ بھی کھا جاتی ہے نا. تو دل کی آنکھ دیکھ لے, اچھی بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اپنے آپ کو اور بلند کرنا, اور مضبوط کرنا, اور امام تک پہنچنا, تو پھر آپ اپنے امام سے ضرور توسل کر کے گزارش کریں. اور توسل صرف یہی ہو, یا تو سرکار آپ کہہ دیں کہ تو میرا ہے, تو میری ہے, اور دوسرا توسل یہی ہو, عرضی استغاثہ گزاری یہی ہو, نہ کہ اپنے رونے روئے جائیں. دوسری گزاری یہی ہو, مولا کوئی ایسا ملائیں, کوئی یقیناً کوئی آپ کا نوکر کوئی ہوگا, کوئی غلام آپ کا دنیا میں ایسا ضرور ہوگا, مولا جو انگلی پکڑ کے آپ تک لے کے آئے, تاکہ میں کم از کم اپنی زندگی کو آپ کی اطاعت میں مزید مضبوط کر سکوں. ماشاءاللہ. بہت شکریہ علی فیاض, آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. تو معزز سامعین, میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا, یہ کائنات خالق نے جن کے لیے بنائی, جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, وہ یقیناً ہمارے پیارے نبی, رسالت پناہ, امام الانبیاء, سرتاج الانبیاء, فخر الانبیاء, سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ
वआलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कद्र है। तो सरकार की जो फरमुदात में बहुत सारे फरमान, जिसमें आज के हवाले से जो मैं गुजारिश करना चाहूँगा वो बड़ा अहम फरमान है। लेकिन उस फरमान से पहले मैं बताता जाऊँ, जिस शहजादी के लिए सरकार ने फरमान सादर फरमाया, उस शहजादी के लिए पाक रसूल खड़े हो जाया करते थे। ये उलमा अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में लिखा है। मैं देख रहा था मोहम्मद ताला शाफी साहब ने, होने से पहला जुमला 2-3 ही अर्ज करूँगा, बड़े कमाल हैं, आपको खुद पता चल जाएगा वो शहजादी कायनात क्या है, वो मुअज़्ज़िम कौनैन क्या है, वो मखदूम आलमीन क्या है, वो उम्मे अबीहा वो क्या है। वो हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं, मैं पहले कॉल ले लूँ, मैं फिर फरमान सुनाता हूँ। सरकार अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं हुजूर? सैयद मीसम ज़ैदी बात कर रहा हूँ भवाना से। अच्छा, सैयद मैसम ज़ैदी साहब भवाना से बात कर रहे हैं। खैरियत से हैं? सेहत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सब एक सवाल पूरा हो जाए, हम तो रह जाएंगे फिर। बेशक, बस जैसे ये फितना परवर दौर है, लेकिन इंसान कभी कभी गुनाह या गलती या खता कर बैठता है, तो लेकिन फिर मायूस होता है, शर्मिंदा होता है कि अपने इमाम से। तो उसी हवाले से मैंने ये सवाल आपसे किया था, तो आपने बहुत अच्छा गाइड किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद सामीन, मैं अर्ज कर रहा था, सरकार सरवर दो आलम रिसालत पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़िशान अपनी इस शहजादी के हवाले से। पहला फरमान, सुबहान अल्लाह, जितनी भी इस फरमान पे गुफ्तगू की जाए वो कम है। सरकार फरमाते हैं, ऐ सैयदा, आपके बाबा आप पर कुर्बान। अल्लाह अकबर। आप यकीन कीजिए, ऐसे जुमले आई ओपनिंग होते हैं, आंखें खोलने के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। ऐ सैयदा, आपके बाबा आप पे कुर्बान। खुदा जाने उनकी कितनी मंजिलत होगी। हमारे यहाँ वॉल चॉकिंग में देख लें, दीवारों पे बैनर्स की सूरत में अक्सर जगहों पे लिखा हो, या रसूलुल्लाह हम आप पे कुर्बान, या रसूलुल्लाह हम आप पे कुर्बान। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम सब के ईमान का हिस्सा है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। लेकिन जिनके लिए कायनात कहे कि हम आप पे कुर्बान, वो जात जिनके लिए कहे आपका बाबा आप पे कुर्बान, अल्लाह जाने उनकी अजमत क्या होगी, खुदा जाने उनका मकाम क्या होगा। हमारी अक्लें इदराक ही नहीं कर सकती उनका मकाम क्या होगा। तो मौजूद सामीन, एक तो ये फरमान था उस सरकार का इस शहजादी के हवाले से। आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कितना बड़ा खुदा ने इनको मंजिलत मकाम अता फरमाया। दूसरी चीज, सरकार फरमाते हैं, अल्लाह की रिजा मेरी बेटी की रिजा के साथ जुड़ी है, और अल्लाह की नाराजगी मेरी बेटी की नाराजगी के साथ जुड़ी है। जिससे मेरी बेटी सैयदा राजी है उससे खुदा भी राजी है, जिससे मेरी बेटी नाराज है उससे अल्लाह भी नाराज है। आप इस चीज से अंदाजा कर लीजिएगा कि किस तरह खुदा ने इनको इतना बुलंद मकाम अता किया। वमा यंतिकु अनिल हवा का मिस्ताक, अपनी बेटी के लिए फरमा रहे, इनकी रजा खुदा की रजा से जुड़ी है। एक शख्स आया इसी फरमान को लेके, एक किताबों में रोज़े रोशन की तरह मौजूद है, नोट कीजिएगा सामीन, बड़ी खूबसूरत बात मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। एक शख्स आया और आकी शहजादी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि के हवाले से छठे लाल विलायत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया, या इब्न रसूल अल्लाह, ये बताइए कि आपकी दादी की रज़ा अल्लाह की रज़ा के साथ जुड़ी है और आपकी दादी की नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी के साथ जुड़ी है। सरकार ये समझ नहीं आती, ये फरमान समझ नहीं आता। सरकार ने फरमाया, बड़ी खूबसूरत बात बादशाह मौज़म ने फरमाई, सरकार ने फरमाया, एक आम इंसान का दिल अल्लाह की क़यामगाह है, खुदा की क़यामगाह है। किसी इंसान के, किसी ने पता नहीं एक शेर लिखा था, किसी इंसान की तहकीर न करना, फिरता है खुदा भेस बदल के, किसी का दिल ना तोड़ना, किसी मखलूक को तंग ना करना, पता नहीं किस में खुदा किस तरह बसता है। तो सरकार ने इसी सिमन में एक इरशाद फरमाया कि परवरदिगार आलम अपनी मखलूक के दिल में रहता है, और जिसने एक मोमिन को नाराज किया उसने तो फिर खुदा को नाराज किया। तो सरकार ने यहाँ ठंडी आ भर के छठे इमाम ने फरमाया था, और कुछ नहीं, एक मोमना ही समझ लो, शायद इससे तुम्हें समझ आ जाए। मेरी दादी को एक मोमना ही समझ लो कि जिनके उनकी रज़ा के साथ खुदा की रज़ा जुड़ी है और उनकी नाराज़गी के साथ खुदा की नाराज़गी जुड़ी है। यहाँ
تاریخ بتاتی ہے بڑے بڑے لوگوں نے شہزادی پہ جب لکھنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا ہمارے قلم عاجز آ گئے، ہمارے قلموں میں طاقت نہیں ہے کہ ہم شہزادی کی تعریف بیان کر سکیں، ان کی ثنا بیان کر سکیں۔ پتہ نہیں کتنے 337 تو ایک عام فگر آئی ہے کہ جس میں 337 کتابوں میں شہزادی کے حوالے سے گفتگو اہل سنت علماء نے کی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسی ہیں جو شاید ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آ سکی۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ شہزادی کی تعریف تاریخ دانوں کی محتاج نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ شہزادی کی تعریف توصیف تاریخ دانوں کی محتاج نہیں ہے، شہزادی خود تاریخ دانوں کی محتاج نہیں ہے۔ جن کا مقام خدا نے اتنا بلند کیا ہو، جن کی رضا کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑا گیا ہو اور جن کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ جوڑا گیا ہو، تو ان کا مقام چھوٹا تھوڑا ہوگا، ان کا مقام تو خدا ہی جانے کتنا بلند ہوگا۔ تاریخ دانوں کی محتاج نہیں ہے۔ ایک اور بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے ماہرین نے، یہ میں بات لکھ کے بیٹھا تھا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بڑے بڑے ماہرین نے، دنیا کے بڑے بڑے ماہرین نے شہزادی کونین پہ بات کرتے ہوئے لفظ ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کر کوشش کی کہ کہیں ہمارے جملوں میں بھی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس سے خدا ناراض ہو جائے۔ یہاں تک میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، لکھا ہے کتابوں میں، کمال، سبحان اللہ۔ سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کو فرمایا کرتے تھے درۃ النور، یہ شہزادی کو فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ ستائش، بہت زیادہ تعریف، بہت زیادہ خوبصورتی کے اظہار کتب میں موجود ہیں، لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ شہزادی جن کو فرمایا گیا تھا بشارت میں قائم آل محمد آپ کی اولاد میں سے ہوں گے، آپ کے فرزند ہوں گے، تو اسی سرکار قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ذکر کرنے کے لیے ہم چھوٹا سا پروگرام سجا بیٹھے ہیں۔ آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، جو کالز آتی رہیں گی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس حوالے سے بھی گفتگو کرتے رہیں گے۔ لیکن یہاں میرا دل ہے، جب فرمایا گیا کہ ہماری اولاد میں سے ہے، تو پھر اولاد میں جو بھی جس دور میں ہو وہ یقیناً اس دور میں مخلوق کے لیے حجت قرار پاتا ہے، خدا کا یہ نمائندہ، کیونکہ اللہ کا عادل ہے۔ میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں گزارش کر چکا ہوں، پروردگار عالم کا عادل ہے، اگر اس نے کسی کو وقت معلوم تک کی مہلت دی ہے بھٹکانے کی، تو یقیناً بچانے والا بھی ضرور ہے۔ اور بچانے والا کون ہے؟ کم از کم اس سے بھٹکانے والے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے تو پھر بچانے والا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ موجود نہ ہو؟ تو یقیناً وہ ان کی اولاد ہیں، اور ان کی اولاد تو جن کی اولاد ہیں، اگر ہم ان کا تذکرہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، یقیناً وہ ہماری اس عمل سے ضرور خوش ہوں گے، ہمارے لیے دعا فرمائیں گے، ہمارے لیے ویسے بھی ان کی مہربانی، ان کی نگاہیں، ان کی کریمیاں ہیں، ان کی شفقت ہے۔ یقین جانیے شہزادی کونین پہ آ کے یقین جانیے نئی زبان کام کرتی، کیا بات کی جائے، جتنے فضائل پڑھ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو وہ جن کی اولاد ہیں، اور وہ شہزادہ جو مخلوق کے اپنی دادی کی طرح خیر خواہ ہیں، تو یہاں ایک بات چھوٹی سی میں اور بھی عرض کرتا جاؤں۔ دل مانتا ہے اگر سیدہ کے رضا سے اللہ کی رضا جڑی ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سیدہ کی اولاد کی رضا سے اللہ کی رضا نہ جڑی ہو، تو ان کی اولاد کی رضا بھی ضروری ہے حاصل کی جائے۔ تو آج کے دور میں چونکہ خداوند عالم نے ہمارے لیے ایک مہربان نمائندہ رکھا ہے، ایک کریم شہزادہ رکھا ہے جو موجود ہے، میں نے تو کہا ہے آزما کے دیکھو، میں نے تو شرطیہ کہا ہے آزما کے دیکھیے کہ آپ اگر کسی ایسی، میں یہ دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے برادران اہل سنت کو، اہل تشیع تو ماشاءاللہ اس عقیدے پہ قائم ہے کہ وہ موجود ہیں، لیکن کچھ اہل سنت علماء نے لکھا ہے وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، 255 ہجری میں آ چکے ہیں، لیکن کچھ ابھی تک اس چیز کو نہیں غور کرتے، میں یہ نہیں کہوں گا نہیں مانتے، غور نہیں کرتے یا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسے ممکن ہے ایک ہو اور اس کو خدا نے اگر فرض کرو آ گئے تو وہ اتنی لمبی زندگی خدا نے ان کو دیو۔ تو یہاں میرا خیال میں سوچنا ہی فضول ہے
کہ अला कुल्ल शैइन कदीर के आगे कौन सा काम ऐसा है जो नामुमकिन हो। अला कुल्ल शैइन कदीर चाहे तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम को एक तवील ज़िंदगी अता कर सकता है। अला कुल्ल शैइन कदीर चाहे तो किसी को भी लंबी ज़िंदगी अता कर सकता है। अला कुल्ल शैइन कदीर चाहे तो असहाब काफ के 7 बंदों को, जिसकी गवाही कुरान देता है, सदियों से सुला सकता है और उनकी असली हालत में फिर वापस भी ला सकता है और लाएगा भी सही। तो अला कुल्ल शैइन कदीर की मर्ज़ी है। खालिक दो आलम जैसा भी चाहे, जहाँ चाहे, जिसके लिए चाहे, जितना चाहे, जब चाहे वो फरमा सकता है, वो कर सकता है। तो इस ज़मन में मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाह रहा था कि आज़मा के देखिए, इस सरकार को आज़मा के देखिए। यकीनन ये बड़े मेहरबान हैं, ये बड़े करीम हैं, ये बड़े शफीक हैं, ये बड़े खैरखा हैं। आप कोशिश कीजिए किसी ऐसे मामलात में आपके पास जिसका कोई हल ना हो, सलूशन ना हो, आप जिस अंदाज में नमाज पढ़ते हैं, कोई मसला नहीं, हाथ बांध के पढ़ें, हाथ खोल के पढ़ें, जैसे आपको मुनासिब लगे। आप खुदा की बारगाह में इल्तिजा करें, परवरदिगार आलम अपने किसी ऐसे मज़हर और नुमाइंदे से मिला जो इस वक्त ज़मीन पे मखलूक के लिए एक तेरी तरफ से बेहतर और बेहतरीन नुमाइंदा हो। तो आप हिम्मत करके देखिए, इंशाअल्लाह ज़रूर मेहरबानी फरमाएंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे पास एक सवाल आया था, बड़ा खूबसूरत सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैत का तरीका क्या है? तो देखिए, सबसे पहली बात यह है, बैत सिर्फ हुज्जत की मासूम की होती है, ये ज़हन नशीन रखिएगा। दूसरी बात नहीं है, बैत सिर्फ मासूम की होती है, हुज्जत की होती है। तो चूँकि सरकार जब तशरीफ़ लाएंगे, अपना हाथ दराज फरमाएंगे और फरमाएंगे और दुनिया वालों इस हाथ पे बैत करो, ये हाथ आम हाथ नहीं है, और इस हवाले से काफ़ी गुफ्तगू फरमाएंगे। लेकिन चूँकि हम जिस दौर में रह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक मौजूद स्कॉलर भी फरमा रहे थे, हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, रोज़ किसी न किसी मसाइल में घिरे रहते हैं। यकीनन वो हमारे इम्तहानों की भी सूरत होती है, यकीनन होती है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा अहद अपने इमाम से अपने ज़रिए यानी सरकार तक ये इस अंदाज से पेश करे, है मुमकिन नहीं है। हमारे हाथ की क्या औकात है, हमारे हाथ तो अलम उठाने के काबिल नहीं है, हमारे हाथ तो खाके शिफा सजदेगाह को उठाने के काबिल नहीं है, हमारे हाथ तो रोज़ा रसूल को हाथ लगाने के काबिल, यकीन कीजिए हमारे हाथ इस काबिल नहीं। लेकिन ये मेहरबानी फरमाते हैं, हमारे हाथों को इस काबिल बनाते हैं कि हम मस कर सकते हैं, ये उनकी मेहरबानी है, हम पे एहसान फरमाते हैं। तो अगर एक हाथ को तसव्वुर में, जिस तरह हाथ अलम उठा के तसव्वुर में इंसान यही समझता है ये हमारे सरकार अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की निशानी है, तो अगर तसव्वुर में हाथ को अपने इमाम का हाथ करार दिया जाए, मैं फिर कह रहा हूँ मुमकिन नहीं है, हमारे हाथ इस काबिल नहीं है, लेकिन तसव्वुर में सिर्फ अपने अंदर के नफ्स को थोड़ा शिकस्त देने के लिए और ज़मीन को ज़िंदा करने के लिए अपने दाएं हाथ को इमाम का हाथ तसव्वुर किया जाए और बाएं हाथ को अपना हाथ तसव्वुर करके बाएं के ऊपर दायां रख दिया जाए और अर्ज़ किया जाए, मौला मैं आपसे वादा करता हूँ मैं सारा दिन आपके इंतज़ार में गुजारूंगा, सारा दिन कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मैं आपसे दूर हो जाऊं। मौला मेरे ऊपर निगाह खास रखे रखना, मौला मेरा कोई आसरा नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरे खैर खा भी आप हैं, मेरे मेहरबान भी आप हैं, तो सरकार मेरे पर शफकत कीजिएगा। अगर इस अंदाज से सरकार के साथ की जाए और इस चीज़ को सारा दिन याद रखा जाए कि आज सुबह दिन का आगाज़ मैंने इमाम से बैत के साथ किया था, तो किया जाए, तो मैं तो कहता हूँ क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। और अगर फिर किसी गुनाह से इंसान बच जाए तो फिर इसको अपनी गुड लक और खुशबख्ती और खुशकिस्मती समझिएगा कि आज हम बच गए, और ये चीज़ जो बचाएगी वो वही होगी जो सुबह हमने अपने इमाम से वादा किया था। वादा तोड़ने वाला, वादा खिलाफी करने वाला अच्छा तो नहीं होता ना। वादा अपने इमाम से करें, अहद अपने इमाम से करें, बैत अपने इमाम से करें और फिर हम बैत तोड़ दें, तो ये चीज़ मुनासिब नहीं होती। तो ये मैंने थोड़ी सी गुजारिश की है। जिस मौजूद ने हमसे सवाल किया कि क्या तरीक़ाकार है, एक और हमारे पास सवाल आया था। जब तक हमारे मौजूद स्कॉलर्स आते हैं हम आपकी खिदमत में एक और सवाल रख रहे हैं, बड़ा अहम सवाल है, और ये किसी ने हमें मैसेज की सूरत में भेजा है। वो लिखते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत यानी जो होगी ग्लोबल जस्टिस पर मबनी होगी, तो उसमें इस आलमी अदल इंसाफ की हुकूमत के इक़दाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? बड़ा खूबसूरत सवाल है। मौजूद सामने तवज्जो कीजिएगा, बल्कि मैं कहूँगा अगर डायरी है, कापी पेंसिल है तो आप लिखते जाइएगा, बड़ा काम आएगा आपको। बड़ा अहम सवाल है, हम क्या कर सकते हैं उस आलमी निज़ाम अदल की हुकूमत में
شامل ہونے کے لیے ہم یعنی اگر ہمیں اس دور میں شامل کیا جائے اور ہم اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہے ہمیں اپنے آپ کو اس لیول پہ لانے کے لیے عدل کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ عادل حکومت قائم ہوگی، عدل کو سمجھنا ہوگا۔ عدل ہے کیا؟ ماشاءاللہ اب تو بچہ بچہ جانتا ہے، تمام لوگ جانتے ہیں کہ عدل کا مطلب ہوتا ہے جو جس چیز کا حقدار ہو اس کو وہ چیز دینا۔ انصاف اور ہوتا ہے، عدل اور ہوتا ہے۔ انصاف برابر برابر تقسیم کر دینا، عدل ہوتا ہے جو جس چیز کا حقدار ہے اس کو وہ چیز دینا۔ مختصر سا جواب میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس لیول کے لیے تیار کرو کہ عادلانہ نظام یعنی عادل حکومت میں کیا آپ نے اپنی زندگی میں عادل پہ رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کی؟ دیکھیں عادل پہ زندگی تب گزاری جا سکتی ہے جب انسان نفس کو شکست دے۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ علامہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ اللہ کا شکر۔ کون بات کر رہے ہیں؟ سید ظہیر عباس بات کر رہا ہوں۔ سید ظہیر عباس کہاں سے؟ یہ کھاڑک سے۔ کھاڑک لاہور سے سید ظہیر عباس بات کر رہے ہیں۔ جی جی کیسی صحت ہے سید؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی جی شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ بڑی بات ہے، ٹھیک ٹھاک ہے بڑی صاحب؟ بات ہے آپ نے یاد رکھا ہوا ہے سید صاحب۔ جی جی یاد ہے آپ دل میں ہمارے ایسا کوئی ایسا نہیں۔ یہ بتائیں یہ لیکچرز یہ شارٹ کلپس یہ مجالس آپ کے پاس آتی رہتی ہوں گی، ٹائم ملتا ہے سننے کا؟ جی 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 میں سنتا رہتا ہوں آپ۔ اچھا سید، پھر اپنی زندگی میں کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ تبدیلی سب سے بڑی تبدیلی یہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ جب سے آپ خمسہ پڑھ کے گئے ہیں، جی ٹھیک ہے جی تو جی 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 سن رہے ہیں ہم آپ کو، سن رہے ہیں۔ جی جی تو تبدیلی ہے، تب سے تبدیلی ہے۔ اچھا الحمدللہ جی الحمدللہ۔ جی شکر الحمدللہ کہ بہت اچھی تبدیلی ہے اور مالک کا بہت ترس ہے، بہت کریمی ہے مالک کی۔ ٹھیک ہے، اب میں نے علامہ صاحب جو کال کی ہے نا وہ اس لیے کی ہے جی فرمائیے۔ کہ نا ایک میں نے نا فرمان پڑھا ہے، جی ٹھیک ہے، کہ قبل ظہور امام جی بیت حرام ہے، جی کفر ہے، نفاق ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو آپ اس فرمان پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ میں نے تو گزارش کی ہے، ابھی اگر آپ نے سنا ہو میں نے گزارش کی ہے، بیعت زمانے کے امام کے ہاتھ پہ ہوگی۔ بیعت صرف معصوم کی ہوتی ہے، بیعت صرف حجت کی ہوتی ہے۔ جی جی تو ویسے تو ہم اب اگر ہمیں یاد ہو تو غدیر کے پیغام کی یا غدیر کے موقع پہ ولایت کے فرمان کی بیعت ہم سب کر چکے ہیں، ہماری ارواح نے کی ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ سرکار آئیں گے تو انشاءاللہ بیعت کریں گے۔ میں طریقہ سکھا رہا تھا، تصوراتی طریقہ سکھا رہا تھا، جس میں یہ ہے کہ اپنی امام کو تصور میں رکھ کے ان سے اگر روزانہ کی بنیاد پہ عہد کیا جائے کہ مولا میں سارا دن آپ کے انتظار میں گزاروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو، تو میرے خیال میں یہ عمل ایک اچھا عمل ہے۔ شروع میں عادت تو بنائی جائے نا۔ جی جی یہی عمل ہے، در حقیقت یہی عمل ہے، یہی اچھا عمل ہے۔ جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ سید صاحب، شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تو کیا سکار ہے؟ اللہ کا شکر۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں حضور؟ سر غلام سے بات کر رہا ہوں، تو محمد خان سے۔ ٹنڈو محمد خان سے غلام شبیر؟ غلام شہباز۔ غلام شہباز، اچھا بسم اللہ۔ میں امام زمانہ ہیں اور ان کو لوگوں سے یعنی کہ ملوا رہا ہوں، تو اس میں یعنی کہ کیا حقیقت ہو سکتی ہے، کیا یعنی کہ اس بات کی کچھ اس کی یہی ہے کہ اس کی غلام شہباز بھائی یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے زمانے کا امام کا تعارف، زمانے کے امام کا تعارف لوگوں میں کراؤ، لوگوں میں سرکار کی آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کرو، آنے والے سردار اور شہزادے کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ کہ وہ آنے والے ہیں اور ہم سب کو ان کے لیے تیار ہونا ہے، لبیک کہنا ہے۔ اہل سنت علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، فرمان رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تمہیں برف پہ چل کے کیوں نہ آنا پڑے، جب میرا بیٹا مہدی ہے تو اس کو لبیک کرنا۔ تو یہی ہے کہ آپ جتنا ہو سکے کہ لوگوں کو سرکار کے بارے میں متعارف کرو۔ میں اس طرح سے امام جی میں امام کا نا زیادہ تر لوگوں کے سے بھی ذکر کرتا ہوں کہ بھائی جو بھی مانگنا ہے، جو بھی مدد مانگنی ہے، اور میرے گھر والے ہیں، میرے
کوئی فیملی ممبرس ہیں، بہنیں ہیں یا میری، تاکہ میری بیوی جو ہے نا وہ اہل سنت سے تعلق رکھتی ہے، ان کو بھی یعنی کہ امام کا بولتا ہوں کہ آپ جو بھی بات ہو امام سے کرو، امام آپ کو جواب بھی دیں گے، آپ کا بر وقت جو بھی کام ہوگا وہ بھی آپ کا کریں گے۔ دیکھیں اور نا، میں ہمیشہ امام سے مدد مانگتا ہوں، وہ میرے کام ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے، یہی چیز تو آپ کو اشارتاً بتائی گئی ہے کہ آپ لوگوں میں یہ بات پھیلاؤ اور کوشش کرو محبت سے پھیلاؤ۔ اور دیکھو یہ ڈیوٹی، ذمہ داری صرف ممبر والوں کی نہیں ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حلقہ احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں جہاں تک ممکن ہو سکے سرکار کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ جی جی، حقیقت ہے، اصل میں یہی تو بات ہے نا کہ بندہ جو امام سے معرفت رکھتا ہے اسی حساب سے تو یعنی کہ امام آتے ہیں۔ پر مجھے صرف ایک کمی مجھ میں بہت بڑی ہے جو میں روز محسوس بھی کرتا ہوں، کبھی کبھار ہو بھی جاتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، پر یعنی کہ لگاتار جو نماز پہلے پڑھتا تھا وہ نماز پڑھنا میں نے چھوڑ دیا ہے، بالکل کام میں اتنے مصروف ہوتے ہیں جن کی یاد نہیں ہے، پر کوشش کرتا ہوں کہ پڑھوں۔ چلے بس یہ مجھے یہ آ گئی ہے، باقی تو سب خیر ہے، باقی یہ کمی بہت آ گئی ہے۔ چلے انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، پروردگار احسان فرمائیں گے، ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کی نیت تو ہے نا، نیت تو ہے کہ کوتاہی نہ ہو، انشاءاللہ نیت بر مراد ہے۔ جی غلام شہباز، میں بہت سوچتا ہوں اس بارے میں، اللہ کے بارے میں، اس کے بارے میں یعنی کہ بہت کرتا ہوں، روز صبح کو نبی سے لے کے امام زمانہ تک سب کچھ کام کرتا ہوں۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت جی، خدا آپ کو اور توفیق دے جی۔ یہ میں عادت ہے۔ جی جی، بس انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی انشاءاللہ جلد کریں گے، اور آپ کو یہاں بھی چند محمد خان میں بھی بلائیں گے انشاءاللہ مجلس کے لیے، آپ ضرور آئیے گا۔ غلام شہباز آپ آئیں نا لاہور، بی بی کا سلام بھی کریں، ہمیں خدمت کا دسترخوان امام پہ موقع بھی دیں، تشریف لے آئیں سندھ کے مومن۔ سر انشاءاللہ میں بہت چلیں یعنی کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا، بہت جلد آؤں گا۔ چلیں چلیں، شکریہ شکریہ، اللہ حافظ جی، اللہ حافظ۔ وہاں کے مومنین کو میرا سلام یا علی مدد کہیے گا۔ انشاءاللہ سر، ٹھیک، تھینک یو سر۔ معزز سامعین، آپ کی جو خوبصورت گفتگو ہے نا وہ یقین کیجئے ایک دم مبہوت کر دیتی ہے، متوجہ کر دیتی ہے اپنی طرف۔ دیکھیں کیسی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ سرکار اس طرح کا مہربانی احسان فرما رہے ہیں۔ تو یہی ہے کہ جتنا ہو سکے سب کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اپنے امام کا پیغام لوگوں تک ضرور پہنچائیں، محبت کے ساتھ پہنچائیں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں، کیونکہ آپ یقین کیجئے انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بندہ میری بات نہیں سنے گا، وہ نہیں سمجھے گا، حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ انسان کو محبت کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے نا، تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اپنی بات پہنچا سکتا ہے۔ طریقہ کار محبت والا ہو، لڑائی جھگڑے والا، غصے والا یا سختی والا نہ ہو، تو اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ اور انسان ہیں، پتھر تھوڑے ہیں، جلدی مولڈ اور موم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، تھوڑے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سخت لوگ ہیں، اندر سے بیچارے یہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اندر سے یہ دکھی ہوتے ہیں، یہ بس ویسے ہی اپنا غصہ یا ایسی کیفیت نکال رہے ہوتے ہیں، اندر سے یہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایک اچھی بات ہے جو ماشاءاللہ آج ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ سب تک پہنچی ہے کہ ہمیں ضرور بالضرور اپنے امام کا پیغام سب تک پہنچانا چاہیے، یہ ہماری اولین ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تو معزز سامعین، میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کر رہا تھا، اس عادلانہ حکومت میں شامل ہونے کے لیے، یا اس میں اگر مہربانی فرما کے شامل کر لیا جائے، ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نمبر بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ اچھا بیٹی بات کر رہی ہیں لاہور سے؟ ہاں جی۔ جی بیٹا، کیسے کال کی بیٹا بتائیں؟ میں نے نا آپ سے ایک بات شیئر کرنی تھی سر۔ جی بیٹا، جی سید انکل، جی بیٹا بتائیے۔ میری نا آج ایک دوست سے کلاس میں لڑائی ہوئی، تو اس نے مجھے اتنا زور کا دھکا دیا تو میں گر گئی، تو مجھے سارا منظر نا ٹیچر بھی دیکھ رہی تھی۔ اچھا تو میں
میرے دل میں آیا آپ کی وہ ویڈیو مولا کے لیے ہر کسی سب کو، تو میں نے تمہیں مولا کے لیے معاف کر دی. ٹیچر نے بھی منظر دیکھ لیا تو ٹیچر کہتی ہے کہ کہاں سے سیکھا. میں نے کہا ایک سعید انکل ہے کہ میں یوٹیوب سے ویڈیو دیتی ہوں تو وہاں سے سیکھا میں نے. واہ ماشاء اللہ بیٹا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ بیٹا آپ کو اور توفیق دے، ہمت دے بیٹا، اللہ آپ کے لیے اور آسانیاں کرے. خدا آپ کے لیے بہت مہربانیاں فرمائے بیٹا. بڑی بات ہے، آپ بچپن میں یہ چیزیں سیکھ رہے ہو تو بڑے ہو کے تو آپ بڑے کمال بنو گے انشاءاللہ. آپ کے نصیب خدا اچھے کرے بیٹا. تھینک یو. تھینک یو. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. السلام علیکم. کال اٹینڈ نہ ہو سکی، وہ بات کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ بڑی بات ہے، بچے اگر اس انداز سے اپنی تربیت کا کوئی نہ کوئی نقطہ لے کے اور اظہار کرتے رہیں، ان میں نہ صرف ان بچوں کو ان کا مقام اور بلند ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ اوروں کو سیکھنے کا موقع ملے گا. جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ یا علی علیہ السلام مدد. قبلہ کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. احسان پروردگار کے. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی قبلہ میں اون رضا عرض کر رہا ہوں کوٹ شاکر سے. اچھا، اون رضا کوٹ شاکر جھنگ سائڈ سے. جی سائڈ سے 13 ذی الحج آپ نے میرے پاس مجلس ازا ہاں کی. ہاں آپ بھائی ہاں بھی اون بھائی تشریف لائے. بالکل یاد آ گیا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ صحت ٹھیک ہے؟ جی قبلہ الحمدللہ خیریت. آپ کی دعائیں. آپ بتائیں آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ پروردگار کا احسان ہے. بڑے عرصے بعد آج آپ کی آواز سننے کو ملی. لگتا ہے مصروف ہوتے ہیں. جی نہیں قبلہ مہدی بھائی سے تو مطلوب مہدی بھائی سے تو رابطہ ہوتا ہے. اچھا تو آنا تھا آپ کی زیارت باغ کے لیے، تو بس کچھ میری اسٹڈی کی مصروفیت کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا. تو انشاءاللہ جو ہے جلد ان قریب بہت بہت جلد انشاءاللہ آپ کے پاس حاضری دیں گے. ابھی میں نے فیس بک کھولی ہے تو آپ کی نا وہ لائیو سیشن چل رہا تھا. زیارت تو ہم سب متمنی ہیں اپنے امام کی، انشاءاللہ ملاقات ضرور کریں گے. اور اون بھائی بڑا عرصہ ہو گیا ذی الحج کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول، اور کتنا میرے خیال ہے کم و بیش 5-6 مثال ذہنوں میں خیالات، امام کی محبت مودت تو الحمدللہ وہ بہت اجاگر ہوئی ہے. تو آج بی بی کی ولادت کا دن تھا تو میں نے آپ کو بی بی کی ولادت کی بھی مبارکباد. اور ایک میرا چھوٹا سا سوال تھا بی بی کی ولادت کے حوالے سے. جی سوال یہ تھا قبلہ کہ بعض اوقات جیسے معصومین کی ولادت ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے، تو ہم ان کو ہدیتاً تحفتاً ان کو ہم واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پہ یہ تو ہم ان کی ولادت کی مبارکباد یا ان کی شہادت کی ان کو تعزیت یا پرسد پیش کر لیتے ہیں. آج بی بی کی ولادت کا دن تھا تو قبلہ ہم ایسا کیا پیش کریں بی بی کو کہ وہ ہمارا تحفہ قبول کر لیں؟ ہمارا سٹیٹس لگانا تو یہ کافی نہیں ہوگا. بڑی خوبصورت بات کی اون بھائی. بس ویسے تو جواب بہت زیادہ بنتے ہیں، ایک چھوٹا سا جواب عرض کروں گا. بہت خوبصورت جواب ہے، انشاءاللہ مومنین کے دلوں کو ٹھنڈک دے گا اور مومنین کی توجہ کو بڑھائے گا. بات یہ ہے کہ جب ہمارے اپنے کسی قریبی کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو ایک ہم بہترین تحفہ، ویسے دنیاوی تحفے تو دیتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز، لیکن ایک بہترین تحفہ دیتے ہیں، وہ ہوتی ہے دعا. اور دعا میں ہم کہتے ہیں مے یو لیو لانگ، خدا آپ کی عمر دراز کرے. اگر شہزادی کو کوئی تحفہ دینا ہے تو شہزادی کے اس وقت موجود بیٹے کو تحفہ دو، مے یو لیو لانگ، اور خدا آپ کی طول عمر فرمائے، عمر دراز فرمائے اور آپ کا ظہور جلد فرمائے. تو میرا خیال ہے اس سے بہتر تحفہ نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. آپ نے جب آپ نے خطاب کیا تھا تو آپ ہمیں ایک بہت خوبصورت چیز دے کے گئے تھے، دعائے عہد امام زمانہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ مولا کی بارگاہ میں صبح کی نماز کے بعد وہ تو اون بھائی ہے بھی وہ. اچھا جی بات کر لیں، کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی بسم اللہ. جی سب سے میں کہہ رہا تھا سب سے بہترین تحفہ تو ہے بھی وہی دعائے عہد امام کو سلام پیش کرنا. جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام اپنے امام کو سلام کریں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسے ہی. میرے خیال میں جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بی بی کی بارگاہ میں ان کو تحفہ یہ دینا کہ سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور ہو اور وہ طول عمر پائیں.
اور ہمیں ان کا دیدار نصیب ہو انشاءاللہ ارزق طوعا وتمتعه فيها طویلا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دیکھو اولاد کے ساتھ اچھا رویہ رکھو تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ تو شہزادی کونین کے چونکہ لخت جگر وہ ہیں کہ جن کے انتظار میں خود شہزادی آج بھی موجود ہیں، تو اگر ان کے فرزند کو لخت جگر کو دعا کریں گے تو یہ بہترین ہماری طرف سے تحفہ ہوگا جی۔ بے شک بے شک بے شک۔ سلامت رہیں قبلہ، دعا میں یاد رکھیں۔ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، بہت ہی زیادہ اچھا لگا۔ میں نے تو ٹرائی کی تھی کہ میں نے کہا شاید قبلہ سے رابطہ ہو جائے، تو نیت صاف ہو تو آگے راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں، اور کال سیشن پہ آپ سے بات ہوگی۔ ایسا ہی ہے عون بھائی، اللہ آپ سب کو امام کے وفادار ساتھیوں میں شمار فرمائے۔ وہاں کے مومنین کو میرا سلام یا علی مدد ضرور کہیے۔ الہی امین قبلہ، انشاءاللہ جلد میں حاضر ہوں گا آپ سے ملاقات کے لیے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ہمارے ماشاءاللہ نوجوان کتنے متوجہ ہیں، بڑا اچھا لگا کہ جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، تو جب ان کی دنیا میں تشریف آوری ہو تو ہم کیا تحفہ دے سکتے ہیں۔ بڑا خوبصورت سوال تھا، اور انشاءاللہ جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام یا علی السلام مدد۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں حضور؟ جی بسم اللہ، تنویر سنگم بول رہا ہوں چکوال سے۔ اچھا ماشاءاللہ سنگم صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، ہم نے ٹائم پہ پروگرام شروع کیا، ہم لیٹ تو نہیں ہوئے؟ معافی چاہتے ہیں، آپ کا وہ جو ہے نا وہ حکم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ مالک پاک آپ کو صحت سلامتی دے، انسان سے ہو جاتا ہے پیچھے کوئی مسئلہ۔ چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اور دوسرا، آج کے دن، آج بڑے خوبصورت دن، شہزادی کے ذات گرامی قدر سے منسوب دن۔ سب سے پہلے آپ کو مولا پاک بی بی کا جشن پاک مبارک ہو جی۔ بہت شکریہ، آپ کو بھی، تمام مومنین کو، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کو۔ اچھا سرکار، ایک چھوٹا سا سوال آپ سے۔ جی سنگم صاحب، سنگم صاحب، یہ ویسے تو آپ کی خیر سے کاسٹ ہے ماشاءاللہ، اور بڑی تعداد میں لوگ آپ کے علاقے میں موجود، چکوال کے ہیں نا؟ جی چکوال، چکوال میں کافی تعداد میں ہے۔ ویسے سنگم آپ نے آنا ہے 3 رجب کو ادھر۔ جی انشاءاللہ۔ وہ سنگم وہ نہیں ہوتا کنیکشن کا معنوں میں نہیں آتا، کنیکشن کے معنوں میں جوڑنے والے، ملانے والے، یعنی 2 چوراہے جو تو اس کو بھی سنگم کہتے ہیں، 2 دریاؤں کا ملاپ جو تو اس کو بھی سنگم کہتے ہیں۔ اچھا جہاں دل اکٹھا ہو کے ثناء علی محمد نکالے اس کو بھی سنگم کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے آپ کی برادری میں تو بہت زیادہ جوڑنے والے ہی ہوں گے، توڑنے والے تو نہیں ہوں گے ماشاءاللہ، وہ تو جوڑتے رہتے ہوں گے۔ زبردست، بالکل ٹھیک آپ نے کہا ہے۔ تو ہمارا پورا خاندان زبردست ہے جی، کیا بات ہے، زبردست لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ اچھا میں نے جناب سے پوچھنا یہ کہ اتنا ٹائم آپ کو اس تبلیغ میں تقریباً کتنا وقت ہو گیا؟ آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، آپ مومنین کے ساتھ یہ آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں، اس تبلیغ کو آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ بس مہربانی انہوں نے فرمائی ہے، کافی احسان فرمایا اور لگے ہیں میرا خیال ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے ٹائم میں کوئی ایسا بندہ آپ کو ملا جس کے بارے میں آپ کے دماغ نے کہا کہ یہ تو جیسے میں چاہتا تھا اسے بھی تھوڑا اوپر ہی آگے جا رہے ہیں؟ سنگم صاحب، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ یہ 3 دفعہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں شعر کو، میں 1000 دفعہ ریپیٹ کروں گا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار۔ 20 سال ہو گئے میں مولا کی مہربانی سے، مولا کی عطا سے، ان کی عنایت سے، شفقت سے، میں سنیں میں جاتا ہوں مومنین بہت اچھے لوگ ہیں، یقین کیجئے میرے سے محبت ہی منفرد ہے محبان آل محمد کی۔ میں شکر گزار ہوں اس تمام محبان آل محمد کا، میرے سے منفرد محبت کرتے ہیں۔ شاید وہ میرے مولا سے خلوص والی محبت کو دیکھ کے محبت کرتے ہیں، اور شاید وہ میرے کسی بانی کو تنگ نہ کرنے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، یا کوئی وجہ شاید ہوگی ان کو پسند آئی ہوگی جس کی وجہ سے مومنین محبت کرتے ہیں۔ پھر ہر بندے کا معیار اپنا اپنا ہے۔ دیکھیں اذان جب باہر آتی ہے نا، جس میں حی علی خیر العمل کی صدا آتی ہے، وہ سب کے کانوں میں برابر سنائی دیتی ہے۔ اب کوئی متوجہ ہو اور کتنا ہو یہ تو بندے پہ منحصر ہے۔ باقی آپ کا جو سوال ہے، کوئی ایسا بندہ ملا ہو جس سے آپ نے یہ محسوس کیا ہو یہ تو پہلے ہی معرفت میں بلند ہے،
माशाल्लाह काफी लोग मिलते हैं, कई ऐसे भी होते हैं जो इजहार नहीं करते, जो दिल में रखते हैं, कई ऐसे भी लोग होते हैं जो मेहरबानी फरमाते हैं, शफकत फरमाते हैं। मुझ जैसा बंदा किसी के बारे में इतना जल्दी फैसला नहीं कर सकता। हाँ, एक बात का मुझे इदराक जरूर है संगम साहब, वो ये है कई टूटे हुए दिल ऐसे हैं जिनमें मौला रहता है और वो हम सबसे बुलंद है। अस्सलाम वालेकुम। जी बादशाह, वालेकुम अस्सलाम। या अली लसलातो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सैयद बादशाह, सैयद अली मैं बात कर रहा हूँ गुजरात सेशन कोर्ट से। सैयद अली नकवी सैयद बात कर रहा हूँ गुजरात से। अच्छा, सैयद सरदार अली नकवी साहब गुजरात से बात कर रहे हैं। आपका नौकर, हजूर आपका नौकर। सैयद सरदार, मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मौला के एहसान है, करम है बादशाह। पर्सनली फोन पे सुननी थी सैयद, इसलिए मैंने जहमत दिया। आपको सुनते हैं, आपके फैन है, आपके नौकर है, आपके हाकिम है। नहीं, आप हमारा खून है, हमारे भाई हैं, हमारा खानदान है, हमारा फख्र है, हमारे सरदार हैं। सादात जहां भी हैं मेरे लिए काबिल एहतराम, काबिल कद्र सरदार हैं सैयद। बस यही सादात को गुजारिश करता फिर रहा हूँ, अपनी सरदारी को उम्मत के साथ अपने किरदार को कमजोर ना करना, उम्मत के साथ मिलकर सरदारी कायम रखना, बुलंद रहना। सरदार आपसे बहुत मुतासर है, आपकी सारी वीडियोस देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके जो हैं उस पर अमल करें। बड़ी नसीहत मिलती है, बड़ी बात है सैयद सरदार। कब से सुन रहे हैं माशाल्लाह प्रोग्राम? सईद बादशाह, मैंने तकरीबन 1 साल से ऊपर टाइम हो गया आपको फॉलो किया हुआ। अच्छा। तो कोशिश करते होंगे यकीनन, औरों तक भी पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते होंगे ताकि सब तक ये मैसेज पहुंचे। जी सैयद बादशाह, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अपने पे पहले रायत करें तो फिर ये दूसरों तक पहुंचती है। हाँ, ये बात भी खूबसूरत है। कोई हमें प्यारी सी मौला की बात तो सुनाए सैयद। बादशाह, मैं तो आपसे भी सुन ली है सैयद बादशाह, आपको सुन रहे हैं। कोई एक छोटी सी बात तो सुना दें, मौला की बात तो सुना दें। सैयद, मौला का ज़हूर करीब तर है। जिंदाबाद। आले मोहम्मद जो है वो अपनी मेहरबानी फरमाए और रिज़्क़े हलाल के बारे में ही आपके जो फरामीन है मौला के आप सुनाते हैं, तो उसी पे सरदार जो है वो फोकस है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की है, बहुत प्यारी बात की है। और कोशिश कर रहे हैं कि रिज़्क़े हलाल कमाएं और घर तक वही रिज़्क़े हलाल के लुक़मे लाएं। बड़ी बात है सैयद, हक भी यही बनता है। सादात को, मवालिया ने हैदर करार को ज़ेब भी यही देता है, चाहे कितना पुराशोभ दौर, नफ्सा नफ्सी, हिरस का लालच का दौर हो, मगर उस दौर में अपने दामन को बचा के रखना, सुभान अल्लाह। और वो भी इंतजार इमाम की खातिर। खुदा और ज्यादा तौफीक अता करे। माशाल्लाह। कोई सवाल पूछें? सैयद, मैं बस सुन रहा हूँ आपको, आप अपने जारी रखें। चले, बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ सुनने बहुत शुक्रिया सैयद सरदार, बहुत शुक्रिया। मेरा सलाम या अली मदद नौकर जी। बिस्मिल्लाह सरदार, अल्लाह हाफ़िज़ या अली। बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बतों का और ख़ूबसूरत जो गुफ्तगू आप फरमा रहे थे उसका। और अच्छा मौजूद सामीन, सवाल बड़ा प्यारा था। जब तक हमारे मौजूद स्कॉलर आते हैं अगले, उस वक्त तक उस सवाल को लेके चलते हैं। सवाल ये था कि जब सरकार की आदिलाने हुकूमत खैर से कायम होगी पूरी दुनिया में, तो उस वक्त हमारा किरदार यानी हम कैसे बने कि हम उसमें भी शामिल हो सके। उसके लिए मैं गुजारिश कर रहा था, सबसे पहली चीज़ अपनी ज़ात पे अदल को नाफिज करें। अब यहाँ एक छोटी सी बात फरमान की रोशनी में आज करना चाहूँगा। अदल ये है, अपने भाई के लिए भी वही पसंद करें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। एक भाई वो होता है जिसको हम अपना खूनी भाई कहते हैं, एक वो भाई होता है जो दीनी भाई होता है। सरकार की ज़ात गिरामी कद्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने एहसान फरमा के हमारे लिए, हमारे साथ एक मौजूद कॉलर है, मैं कॉल ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम,
क्या हाल है बुखारी साहब? अल्लाह का शुक्र। मेरा ख्याल है डीजी खान से रजब अली बात कर रहे हैं। जी 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 जी। माशाल्लाह बेटा, बड़े पंक्चुअल कॉलर हो आप माशाल्लाह। हर प्रोग्राम में बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते रहते हो। बहुत अच्छी बात है बेटा, आप मुतवज्जे हो। आपने मुझे बताया था आपकी उम्र भी माशाल्लाह 18-19 साल ही है। बड़े छोटे बच्चे हो और बड़ी बात है, मुतवज्जे हो बेटा। आपके लिए ढेरों दुआएं। तो दरअसल बात ऐसी है कि ये मोबाइल भी मेरा नहीं है, ये मेरे दोस्त का है। अच्छा जी जी, मेरा मोबाइल नहीं है ना, इसलिए दोस्त से मांग कर आपको कॉल किया है। तो वो दोस्त नाराज नहीं हुआ कि यार मैं फोन नहीं देता, ये कोई तरीका है यार मेरे फोन से तुम कॉल करते हो? नाराज तो नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने कहा जब तुम्हारा दिल करे ले जाओ। चले, बड़ी बात है बेटा, बड़े अच्छे दोस्त हैं। अल्लाह उसको भी और ज़्यादा तौफीक खैर अता फरमाए। बड़ी बात है कि वो आपको अपना मोबाइल दे रहा है कि आप कॉल कर सकते हो। तो उसको भी साथ सुना रहे हो या अकेले बात कर रहे हो? नहीं, दोस्त भी होता है, मेरा भाई भी खड़ा है। अच्छा जी, मुझसे छोटा है। अच्छा जी बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? और दरअसल मेरा सवाल ये था कि मैं जब आपका मतलब प्रोग्राम देख रहा था तो जो हर एतवार आपकी जो बैठक होती है ना जी, उसमें से एक आदमी ने आपसे सवाल किया था कि वो कौन सा शख्स होगा जिसे हमारा इमाम माफ नहीं करेंगे जी। और आपने जवाब दिया था कि उसका हक रखने वाला, मतलब हक खाने वाला। दरअसल मेरा कहने का मतलब ये है कि हक कौन सा, मतलब बेटा बहुत सारे हक हैं। हक में आप ये भी कह सकते हैं कि उनको उनका असली मकाम न देना, उनका हक गस्ब करना है। खुदा ने जो उनको मंजिलत अता की है उस मंजिलत को ना पहचानना, उनका हक खाना है। या फिर आसान तरीके से जो आजकल हमारे यहाँ राइजुल वक्त है बेटा, किसी की जायदाद या किसी का माल वो खा लेना, उसका हक खाना, ये भी हक खाना है। तो सरकार माफ़ नहीं फरमाएंगे यकीनन जिन्होंने इस घर का हक खाया होगा। जी वो बात तो मुझे आपकी समझ आ गई। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों की बातें हैं जी बेटा, वो कहते हैं कि जो जुम्मा नमाज का है ना वो सिर्फ हमारे इमाम को हक है। इसके बारे में थोड़ी सी बेटा मैंने पहले भी गुजारिश की है। आपको याद होगा मेरे ख्याल एक मोअज़्ज़ज़ कॉलर आ रहे हैं, मैं आप ज़रा सुनते रहिएगा, मैं एक और कॉल लेने लगा हूँ। मैं पहले बल्कि आपका सवाल का जवाब दे लूँ, मैं फिर कॉल लेता हूँ। वो कॉल भी ड्रॉप हो गई है। बच्चे मैंने गुजारिश की थी, जुम्मा और ईदैन ज़माने के इमाम का हक होता है, लेकिन हमारे यहाँ जुम्मा वाजिब तखीरी की नीयत से पढ़ा जाता है, ज़ोहर वाजिब पढ़ी जाती है। तो मस्जिद वीरान ना की जाए, ज़रूर मस्जिद में जाया जाए और इमाम के इंतज़ार के लिए जाया जाए और कोशिश की जाए, नमाज़ पढ़ाने वाले को गुजारिश की जाए कि आप इमाम वक्त अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत पे गुफ्तगू करें, आप इमाम वक्त अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हकूक़ पे गुफ्तगू करें, आप इमाम वक्त अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आगाही पे गुफ्तगू करें, सरकार के बारे में बताएं। और फिर नमाज के बाद कुछ दोस्त मिल बैठे, मस्जिद में मौका मिले मस्जिद में मिल बैठे, मस्जिद के बाहर कहीं मौका मिले वहीं मिल बैठे, और गुफ्तगू का मरकज़ सरकार ज़माना अजल्लाहु ताला फज़ल शरीफ की ज़ात गिरामी कदर होना चाहिए। चलो किसी तरह इकट्ठे होने का मौका मिल रहा है, कोई ना कोई बात तो होनी चाहिए। खुदा के घरों को आबाद रखिए, क्योंकि इंशाअल्लाह बहुत जल्द खुदा के घर का वारिस आने वाला है। तो मैं यही बच्चे जवाब दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं फतवा देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं तो गुजारिश कर सकता हूँ, बाकी जिसको जो बेहतर लगे, जिसको जो मुनासिब लगे, जिसको जो अच्छा लगे वो वैसे कर ले। अच्छा जी, उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो एक कॉल आई थी, बीच में ड्रॉप हो गई। उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। सवाल बड़ा ज़रूरी था और सवाल बड़ा कीमती था। इमाम की आदिलाना हुकूमत में अगर कोई शामिल होना चाहे तो उसका मयार, उसका कैसा होना चाहिए। तो उस हवाले से मैं गुजारिश कर रहा था आप तमाम सामाईन की खिदमत में, उसमें से सबसे बुलंद मयार ये है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में अदल को कायम करना होगा। अदल ये है, मैं छोटी सी उसकी एक किस्म बता रहा था, वैसे तो एक बहुत वसी मौजू है, छोटी सी किस्म बता रहा था। अदल कम अज़ कम ये है, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो। अपने भाई से मुराद, एक मैं गुजारिश कर रहा था, वो भाई जो खूनी भाई है,
یہاں تو ہم کیفیت ایسی بنا چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے. بھائی بھائی سے ملنا برداشت نہیں کر رہا, بھائی بھائی کو دیکھنا برداشت نہیں کرتا, بھائی بھائی کو سلام کرنا برداشت نہیں کرتا. چھوٹی سی جائیدادوں کے مسئلوں پہ یا چھوٹے چھوٹے بچوں کی لڑائیوں پہ اتنی لڑائیاں طویل ہو جاتی ہیں کہ وہ انسان مطلب سمجھ نہیں پا رہا ہوتا اور وہ کوتاہیاں کر جاتا ہے اور اپنی زندگی اسی طرح ختم کر کے چلا جاتا ہے. پھر بعد میں پچھتاتا ہے کاش مجھے وقت مل جاتا. جب اس کے پاس وقت ختم ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہوگا کہ اگر زندگیوں میں سمجھ آ جائے تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے دینی بھائی کے لیے پسند کرو, تو اپنے خونی بھائی کے لیے اپنے دینی بھائی کے لیے پسند کرو. تو آج تو بڑا مشکل ہے, انسان اپنے دینی بھائی کے لیے تو کوشش کرتا ہے کہ وہ کوئی اور حوالے سے ملے, اور اپنے لیے جو کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ عدل ہے, یہ اظہار میں نے بڑا مختصر سا ابتدائی آپ کی خدمت میں گزارش کیا. عدل یہ ہے اگر آپ دوسرے کو بتا رہے ہو یہ کام غلط ہے اور اگر آپ خود کر رہے ہو پھر اس کا مطلب آپ عدل پہ زندگی نہیں گزار رہے, یعنی آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے. آپ کہہ کچھ رہے ہو اور کر کچھ رہے ہو, اس کا مطلب یہ تضاد ہے اور یہ نفاق کہلاتا ہے. تو اگر یہ کیفیت ہے تو عدل ہمیں قائم کرنا ہوگا. اگر ہم اس دور حکومت میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں عدل کو قائم کرنا ہوگا اور عدل اسی طرح ہی قائم ہوگا. تیسری بات, عدل کے حوالے سے جس کو دوسرے کی ماں بہن بیٹی میں اپنی ماں بہن بیٹی نظر آئے وہ عدل یقیناً سمجھ چکا ہے اور وہ اس عادلانہ حکومت میں شامل ہو سکتا ہے. یعنی پاکیزگی شرط ہے, یعنی اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا شرط ہے, ابتدائی شرط ہے. یعنی سب سے پہلے اپنی زندگی میں عدل کو نافذ کرنا. اسی طرح اس کی اور بھی مثالیں بیسیوں دی جا سکتی ہیں کہ انسان کس طرح اپنی زندگی میں عدل کو قائم کر سکتا ہے. میں نے مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں گزارش کی. دوسری بات, امر الہی پہ کاربند رہنا. امر, حکم, وہ کیا ہے؟ خدا کا حکم یقیناً وہ رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا, رسول کا حکم رسول کے ذریعے اور اولاد رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا. اس لیے امت پاک رسول کی اولاد کو یبن رسول اللہ کہہ کر پکارتی تھی. امر پہ کاربند رہنا. امر پہ کاربند رہنے والا کم از کم یقین جانیے اپنی مرضیاں بھول جاتا ہے, فراموش کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. امر پہ قائم رہنا مشکل ہے, باتیں بنانا بڑا آسان ہے, امر پہ قائم رہنا مشکل ہے. اور جو امر پہ قائم رہ گیا یا جس نے اپنے آپ کو امر پہ قائم رکھا, سبحان اللہ, وہ سرکار کے اس عادلانہ حکومت میں اپنی شمولیت کو سمجھ سکتا ہے کہ میں شامل ہو سکتا ہوں. امر یعنی انہوں نے فرمایا یہ امر ہے, حکم ہے کہ تم متقی بنو. یہ حکم ہے, متقی تقوی اختیار کرو. متقی کم از کم اس معیار پہ آ جاؤ کہ امام المتقین تمہارے امام کہلا سکیں, یا تم اپنے امیر المومنین کو امام المتقین کہہ سکو. متقی بنو. اور متقی کی تعریفوں میں بہت زیادہ تعریفیں ہماری کتابوں میں لکھی گئی ہیں. ظاہری تو تقوی و پرہیزگاری ہے عام طور پہ جو مان لیا جاتا ہے تقوی اور پرہیزگاری کا, لیکن متقی کی تعریف خود امام المتقین نے بڑے بہترین انداز میں ارشاد فرمائی. متقی وہ ہے, سبحان اللہ, اللہ اکبر, متقی وہ ہے. میں کہتا ہوں اکثر ممبر پہ میں نے یہ گزارش کی ہے, بار بار دل کرتا ہے اس تعریف میں, اس جو طویل تعریف ہے, طویل فہرست ہے, اس میں سے ایک تعریف کو آپ کی خدمت میں بار بار پیش کیا جائے. فرمایا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب دیکھ کر پردہ رکھے. یہ متقی کی تعریف فرمائی گئی ہے. تو یہ دیکھیں امر ہے متقی بنو, اگر ہے تو پھر بننا ہے, دوسری اس میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. بنو تو پھر بنو. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جی وہ ٹھیک ہے جی ہاں وقت آئے گا دیکھ لیں گے, امام کا ظہور ہوگا تو پھر ہم نہیں. امر پہ رہنے کی ٹریننگ غیبت میں ٹھیک ہے, ظہور پہ تو پھر میرا خیال ہے وقت ہی نہیں ہوگا. ابھی ضروری ہے امر پہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے امر فرمایا, مطلب کسی کام کے لیے امر فرمایا.
اس بات کو پلے باندھنا لازمی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ جہاں حکم آ جائے، جہاں امر آ جائے، وہاں اس کا بدلہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں حکم مان رہا ہوں، مجھے ملے گا کیا؟ نہیں، امر آ گیا تو پھر اطاعت کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ کہیں یہ نہیں لکھا اطاعت کرو اور اطاعت کرنے کے بعد اس کا صلہ مانگو، کہیں یہ نہیں لکھا گیا۔ اطاعت کرنی ہے تو بس پھر کرنی ہے، اور شکر کر کے کرنی ہے، رو کے نہیں کرنی۔ کام کرو بھی صحیح اور رو دھو کے کرو، مشکل سے کرو، یہ کون سا کام ہے جو کرنے والا ہے؟ اطاعت کرنی ہے تو پھر کر کے دکھاؤ، اس طرح کر کے دکھاؤ جس طرح کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے فرما دیا یہ کرو تو بس کرو۔ اور کیا چاہیے؟ جی کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ ہیں نا، آپ کے ہوتے ہوئے بھلا ہماری کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ آپ کا سہارا، آپ کا ساتھ، آپ کی دعائیں ہمارے لیے سب سے کمال ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی چیز ضروری نہیں ہے سوائے آپ کی اطاعت کر کے خدا کا شکر ادا کرنے کے۔ تو معزز سامعین، یہ بڑی اہم بات تھی، امر پہ کاربند رہنا۔ ایک اور چیز ہے، وہ ہے برداشت۔ میں ایک مختصر سی بریک لینا چاہوں گا، بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور اسی برداشت سے ہم اپنی بات کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، مختصر سے بریک کے بعد ملتے ہیں۔ امام کا ظہور ہو جائے گا تو ان کو خبر کیسے پتہ چلے گی کہ امام کا ظہور اس ٹائم ہو چکا ہے، اور وہ کس طریقے سے امام کی خدمت میں پہنچے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ایسے سوال بچوں کے اندر سے نکل رہے ہیں، یہ آپ بڑوں کی تربیت کا اثر ہے ماشاءاللہ۔ بہت اچھا لگا، پہلی دفعہ کسی نے ایسا سوال پوچھا۔ کہنے لگے 313 سرکار تک، یا جو کمانڈر ہیں یا جو عاشق ہیں یا جو ناصر ہیں، وہ کیسے پہنچیں گے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہ تمہیں جمع کر لے گا، جہاں کہیں بھی ہوگے وہ تمہیں جمع کر لے گا۔ لو جی، 2-3 روایتیں میں سنا دیتا ہوں، باقی شاید تفصیلی جواب پھر کبھی عرض کروں گا۔ پہلی تو ہے زندوں کے لیے، فرمایا تو انتظار میں رہے، پہلا قدم جنڈ میں ہوگا، دوسرا کعبہ میں ہوگا۔ بھئی تو پہلا قدم جنڈ میں، تجھے ایئرپورٹ جانے کی، تجھے فلائٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف انتظار کر، وہ تجھے طاقت دے کے بلوا لے گا۔ دوسری روایت یہ ہے، اگر تو بستر پہ سویا ہوا گھبرا نہیں، بما بستر بھی اٹھا لے گا، بما بستر بلا لے گا۔ اور اگر تو دنیا سے چلا گیا گھبرا نہیں، وہ تیری قبر پہ آ کے تجھے بلائے گا۔ آج تو اسے بلا، کل کو وہ تجھے انشاءاللہ وہ بلا لے گا۔ ایک ندا ہوگی، جوان ایک ندا آئے گی آسمان سے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کہہ دیجئے حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ بھئی آج تک باطل مٹا نہیں، اب یہ آیت کی حقیقت سامنے آئے گی، کہہ دیجئے حق آ گیا۔ مومن قبروں میں سوئے ہوئے ایک دوسرے کو ہلا کے کہیں گے اٹھ، وہ آ گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ظاہر ہوں گی جن سے کنفرم ہو جائے گا وہ آ گیا ہے۔ ہم تیاری کر لیں، وہ بلا لے گا۔ ہم اپنے آپ کو ویسا بنا لیں جیسا وہ چاہتے، وہ بلا لے گا۔ اور وہ بڑا کریم ہے، یقین کیجئے۔ میں تو کسی وقت سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر سرکار آپ کے 313 ہیں تو یہ صدیوں سے عزاداری کیوں جاری کروائی؟ تو میں جس نتیجے میں پہنچا، میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ اگر ساری شیعہ قوم تیار ہو گئی تو وہ علی کل شیء قدیر کا مظہر ہے، وہ 313 کو 3 کروڑ 13 بھی کر سکتا ہے۔ بندے نے میرے سوال کیا، شاہ جی آپ نے کیسے جملہ کہہ دیا وہ 3 کروڑ 13 کر سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں نے کربلا سے سیکھا۔ کہنے کیا سیکھا؟ میں نے کہا جون آیا تھا حسین کے پاس، سرکار میرا نام ازل کی لسٹ میں شامل ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ کہتے سرکار اس کا مطلب میں اس قابل ہی نہیں ہوں، میرا بدبودار خون آپ کے کمال خون میں شامل ہونے کے قابل ہی نہیں ہے۔ رحمت نے جوش مارا، فرمایا تھا نہیں لکھ دیتا ہوں۔ جب فرمایا نا 71 تھے تو تھا نہیں لکھ دیتا ہوں، یہاں بھی معاملہ یہی ہے نہیں لکھ دے گا۔ تھوڑی ہمت تو کرے۔ اور کوئی سوال؟ جی اور کوئی سوال؟ شاباش۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، کوئی بھی سلام ہے۔ بڑا اچھا جملہ فرما رہے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی امام کو سلام کرنا ہے، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، ضرور کیا کرو۔ حالانکہ شریعت میں ہے جن کو سلام کر رہو تو وہاں سے جواب آنا واجب ہے۔ بالکل۔ تو کتنی خوش نصیبی ہوگی، ہم صبح کہیں گے ہمارا سلام ہو، وہ کہیں گے میرا بھی تجھ پہ۔
سبحان اللہ. بلکہ یہاں ایک اور حکم بھی ہے, وہی بتاتا جاؤں. حکم ہے غیبت میں ہر مومن کو چاہیے اپنے دن کا آغاز ہمارے فرزند کے نام کا صدقہ نکال کے کرے, چاہے ایک سکہ کیوں نہ. امام فرماتے ہیں جو اس طرح کرے گا سارا دن اس کی سلامتی کے ذمہ دار ہم ہوں گے. ان کو اپنا چاہنے والا شاکر پسند ہے, ناشکرہ بالکل پسند نہیں. یہ رونا دھونا یہ ناشکری ہے. اس کے پاس یہ تو میرے پاس کیوں نہیں, اس کے پاس یہ تو میرے پاس کیوں نہیں, یہ ناشکری ہے. ان کو شاکر پسند ہے, جو کہے کچھ ہے تو ان کا صدقہ, محنت کرنا میرا کام ہے, عطا کرنا ان کا کام ہے, کچھ ہے تو ان کا صدقہ ہے, میں اسی پہ ہی راضی ہوں, محنت میں کرتا رہوں گا پر میں کسی کی چیز نہیں دیکھوں گا, میں شاکر بن کے دکھاؤں گا میرے پاس کچھ نہ ہو, یہ تو ہے نا. شاکر امام کو بہت پسند ہے. دوسرا, اس گھرانے کو صابر بڑے پسند ہے. صبر کرنا یہ معمولی کام نہیں. ایک لمحے میں بندے آگ بگولا ہو جاتے ہیں, ایک لمحے میں ٹیمپریچر اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ بس لگتا ہے بندہ بندے کو ہی کھا جائے گا. صابر ان کو بڑے پسند ہیں. تیسرا, آپ کے معصوم کو, آپ کے معصومین کو اپنا نوکر, اپنی کنیزہ باحیا بڑی پسند ہے. انہوں نے اللہ کی طرف سے شریعت میں شامل ایک بہترین نکاح کا طریقہ عطا کر دیا. انہوں نے کہا یہ ہے نظام, اس کے تحت ایک نہیں 2 کر لو, مرد کو کہا 3 کر لو, 4 کر لو, کوئی بات نہیں, تمہیں 3-4 کی اجازت. بچی کو کہا تیری سمجھ میں نہیں آتا طلاق لے لے, خلا لے لے اور کہیں اور چلی جا. یعنی شریعت نے قانون مقرر کی ہیں مگر حرام سے منع کیا گیا ہے. جس کے ساتھ نکاح ہو جائے صرف وہی ہے, اس کے علاوہ جو بھی ہے شریعت اسے نامحرم کہتی ہے. نامحرم کو بیٹھ کے دیکھنا, نامحرم کو بیٹھ کے سوچنا, یہ مولا کے نوکر اور کنیزہ کی نشانی نہیں. چوتھی چیز اس سے بھی زیادہ اہم جو امام کو بڑی پسند ہے, اپنی زندگی کا ہر رخ ان کی خاطر وقف کر دو. اٹھو بھی ان کے لیے, بیٹھو بھی ان کے لیے, کھاؤ بھی ان کے لیے, جاگو بھی ان کے لیے, کاروبار بھی ان کے لیے, نوکریاں بھی ان کے لیے, سب کام ان کے لیے, اپنے لیے نہیں. جس دن یہ قوم کو سمجھ آ گیا سب کچھ ان کے لیے ہے. بھائی صاحب میں ایک بات کرنے لگا بڑی ہے, میں سادہ توجہ کرنا, اس دن یہ خوش نصیب ہو جائیں گے کیونکہ ان سے آڈٹ نہیں ہوگا. آڈٹ کس بات کا, جب قاری ان کے لیے رہے پھر پوچھ گچھ کس بات کی ہے, اپنے لیے کریں گے تو پھر سب سوال ہے. 5ویں چیز جو امام کو بڑی پسند ہے, جو کام کر اس گھر کے لیے خلوص کے ساتھ کر. یار بڑا اس دفعہ تو نے مخلوق کو لنگر کھلاؤ, بھائی میری معافی یار, میں کو پیچھے سے لایا تھا, انہوں نے مجھے اس قابل بنایا, میں نے ان کا صدقہ ان کے چاہنے والوں کو انہی کے کرم اور امر سے کھلایا, میری اوقات ہی نہیں تھی. جو کام کر خلوص سے, اور یاد رکھنا جو خلوص سے کیا گیا کام ہوتا ہے, معصوم فرماتے ہیں ایک کام چاہے وہ خلوص سے کیا گیا, ایک کام جو خلوص سے کیا گیا ہو وہ بہت سارے دوسرے کاموں پہ حاوی ہے, کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ پسندیدہ عمل ہے. کچھ بھی کرو اس لیے نہیں, حضور خلوص میں یہ نہیں ہوتا مجھے کیا ملے گا, وہ کیا دیں گے, سانو کی لبنا ہے, نہیں. خلوص میں یہ ہوتا ہے شکر ہے انہوں نے اس قابل بنایا ہے. خلوص کا معیار کچھ مختلف. سورہ ہے العمران آیت نمبر 31 بہترین سورت اور بہترین آیت ہے. عرض کر رہا ہوں کہ حکم ہوا قل ان کنتم, میرا حبیب ان سے کہہ دو, کیا کہہ دو, تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یعنی یہاں ایک چھوٹی سی شرط ہے, اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. محبت خدا سے, اتباع محمد کی. یہ کہ اگر حکم ہے محبت اسے کرنی ہے تو اتباع بھی اسی کی کریں, کہ نہیں محبت مجھ سے, اتباع محبت کی. اتباع کیا ہے, اتباع کا مطلب ہے کہ حکم ماننا, حکم کی تعمیل کرنا. جی معزز سامعین, ایک مختصر سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہوئے. تو بڑا خوبصورت سوال تھا جس پہ بات کر رہے تھے, تو اس بات کو وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں جہاں سے چھوڑی تھی. سوال یہ تھا, امام کی عادلانہ حکومت میں
हम आपको कैसे शामिल कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे शामिल कर सकते हैं, यानी हमें कैसा होना होगा ताकि हम उस आदिलाना हुकूमत में शामिल होने के काबिल हो सकें। तो मुझे सामीन मैं गुजारिश कर रहा था 2-3 चीज़ें, और चौथी चीज़ मैंने अर्ज़ किया था, अगर ज़िंदगी में, अगर दुनिया में रहते हुए बर्दाश्त हमारी ताकतवर है, मजबूत है, तो फिर लाजमी हम सरकार के उस आदिलाना निज़ाम हुकूमत में शामिल हो सकते हैं। बर्दाश्त आजकल अच्छा यहाँ वो 1-2 मिसरे याद आ गए जो अक्सर मैं मिंबर पर पढ़ता हूँ, कोई सलीके से चिराग जलाता ही नहीं मगर सभी को शिकवा हवा से है। या हमारी कैफियत हम सब की यही है कि हम हर दूसरे बंदे को मूरिद इल्ज़ाम ठहरा रहे होते हैं, हम अपनी गलती मानने पे तैयार नहीं हैं, हम अपने आप को बिल्कुल क्लियर, साफ़ सुथरा और बड़ा कमाल महसूस कर रहे हो तो दूसरे को बिल्कुल ही वो गया गुजरा और पता नहीं वो क्या से क्या है। तो यहाँ सबसे पहले बर्दाश्त के लिए हमें अपने कुर्ब जवार में, अपने मुआशरे में, अपने इलाके में, अपने मुल्क में एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। बर्दाश्त सीखेंगे और तो उस आदिलाना हुकूमत के में शामिल होने के काबिल बन सकेंगे। इसी के साथ जुड़ता, मिलता जुलता और जुड़ता लफ्ज़ है सब्र। सब्र भी तो आप सब जानते हैं, बल्कि हम सब जानते हैं सब्र कितना ज़रूरी होता है, और अक्सर ऐसा होता है कि दूसरों को सब्र की तलकीन करके हम खुद सब्र नहीं कर रहे होते। तो ये भी हमारी कोताही है बहुत बड़ी कि जो काम हम खुद नहीं कर पा रहे दूसरों को क्यों बता रहे हैं। पहले तो हमें खुद अमल करना चाहिए ना। सब्र कोई इतना मुश्किल नहीं होता, खुदा की तौफीक से इंसान अगर ये करना चाहे तो यकीन वो कर सकता है, और इतना खूबसूरत अंदाज में कर सकता है सब्र कि सब्र करने वालों के साथ खुदा यकीनन होता है। इस चीज़ को भी वो इदराक कर सकते हैं कि खुदा उसके साथ है। आदिलाना हुकूमत में शामिल होने के लिए सब्र का दामन मजबूती से पकड़ना होगा। सब्र के दामन के पकड़ने के साथ ही हम उस निज़ाम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आगे अमर चलना है, वहाँ मर्जी नहीं चलनी। मैं चाहता हूँ ये हो जाए, मेरी ख्वाहिश है ये हो जाए, मेरा इरादा ये हो जाए। मैं कौन हूँ, मेरी क्या औकात है? मुझे अपने हुज्जतुल अस्ल, हुज्जतुल अम्र की अमर पे चलना होगा, इसके बगैर चारा नहीं। हमारे साथ एक मोअज़्ज़ज़ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। थोड़ा सा ऊंचा बोलें, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी? जी मुसद्दिक मिठियानी से बात कर रहा हूँ। हाँ माशाल्लाह, मिठियानी से मीठे मीठे मुसद्दिक चांडियो साहब सिंध से माशाल्लाह बात कर रहे हैं। कैसे हैं, सेहत ठीक है आपकी? खुदा का बड़ा एहसान है, परवरदिगार का करम है। मुसद्दिक भाई बड़ी बात है, आप याद रखते हैं प्रोग्राम लाइव होना है और आप माशाल्लाह शामिल होते हैं, बड़ी बात है जी। जी किबला बिल्कुल, हम ऐसे सब इंतजार में ही होते हैं कि किस वक्त आपका जो है ना प्रोग्राम होगा और आपसे बातचीत होगी। और आज तो बहुत देर हो गई है आपसे, कल मतलब सिग्नल का कोई प्रॉब्लम था, नहीं लग रही थी। प्रोग्राम कितनी देर से देख रहे थे आप माशाल्लाह? तकरीबन मुझे आधा घंटा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, वाह 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 वाह। तो बहुत तकरीबन देख रहा हूँ, काफी मतलब 4-5 महीने हो गए हैं। हाँ वो तो माशाल्लाह आप मुंसलिक हैं। जी वो तो बहुत टाइम देख रहे हैं। क्या मुसद्दिक भाई, क्या सीखने को मिलता है आपको प्रोग्राम देख के? बहुत कुछ, मतलब जो है ना नसीहतें मिलती है रूहानी, और जो है हमारे माशरे में जैसे आम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं और हमें जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, ये तो हमको आपसे सबक सीखा है कि हम जो शिया लोग हैं ना, हमको जिंदगी गुजारने का सही तरीका जो इमाम की याद में जिंदगी गुजारनी चाहिए, ये तो हमने आपसे सीखा है। वाह वाह। हक भी यही है जो हुसैनी आपको खुद को कहलवाता है, मैं हुसैनी हूँ, एहल बैत से मोहब्बत करता हूँ, और अपने वक्त के इमाम की याद ही नहीं है। हम दुनिया को तो बता रहे हैं हमारा इमाम आएगा, सिर्फ मजलिस में बता रहे हैं, या तो एक मतलब साल में एक मरतबा या एक महीने में एक मरतबा याद किया, ये तो नाइंसाफी। जब हम उसके इंतजार में बैठे हुए हैं तो हमको उसका मतलब तज़किरा हर बात में करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए, उस पर याद करना चाहिए। ऐसी बात ना करें जिससे हम हमारे इमाम को दुख हो, ऐसे काम ना करने चाहिए मौलाई होकर के जिसको हम हमारे इमाम को दुख होना चाहिए। खूबसूरत बात की आपने, बहुत प्यारी बात की। उन कामों से इज्तनाब करना चाहिए जिससे इमाम को तकलीफ होती है, और वो काम करने चाहिए जिससे इमाम राजी होते हैं। बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह आपने बात की मुसद्दिक भी, हकीकत भी यही है, कोई शक नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। और आपने एक और बात बड़ी ज़बरदस्त की है, वैसे तो आपकी सारी बातें खूबसूरत थी, एक और बात बड़ी ज़बरदस्त हुई मुसद्दिक भाई, आपने कहा है
کہ ہم سال میں ایک دفعہ یعنی مجلس کرا لی تو ہم نے، یا کہیں مجلس سننی تو ہم نے مولا کو یاد کر لیا، وہ بھی کسی نے اگر اس طرف توجہ دلائی، اس کے علاوہ تو کوئی بھی تذکرہ سرکار کا نہیں ہوتا، کبھی اس طرف توجہ نہیں دلائی جاتی ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ حق ادا نہیں ہو رہا ممبروں پہ۔ امام کا جو ہے نا تذکرہ لازمی ہے، اور ہر مومن بچے کو، بڑے کو، بوڑھے کو بتانا چاہیے۔ ہم کسی کے انتظار میں ہیں اور اس کو یاد کریں، وہ ہمارے لیے جو ہے نا غیبت میں ہم اس کو یاد کریں، لازمی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو یاد کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ضروری ہے کہ مطلب ہمیں شعور دلانا چاہیے شیعان علی کو کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کو ہر روز یاد کرنا چاہیے، اور وہ کام کرنے چاہیے جس سے ہمیں امام راضی ہو، اور وہ ہمیں کام جو ہے قبلہ وضاحت سے اگر بیان ہو جائیں، ایسی کوئی عمل ہو جس سے ہم امام کے قریب ہو جائیں، وہ اگر امام کے قریب ہونے کے عمل بھی مصدق بھی بتاتا ہوں۔ میں آپ کی بات سے ایک بات سوچ رہا تھا، آپ نے بڑی پیاری بات کی، ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کی یاد میں رہنا چاہیے۔ تو اس ضمن میں نے جب کتابوں میں پڑھا، ایک بڑی خوبصورت بات میرے سامنے وہ یہ تھی کہ من القلب الی القلب، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آپ جس کو یاد کرو گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ آپ کو یاد نہ کرے۔ تو یہ بڑی مہربانی اور بڑی عطا ہے کہ اگر آپ انہیں یاد کرتے ہیں تو یقیناً وہ بھی آپ کو یاد کرتے ہوں گے، بلکہ زیادہ کرتے ہوں گے۔ جیسے آپ سلام کرتے ہیں کسی کو تو سلام کا جواب دینا دوسرے پہ لازم ہوتا ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اگر آپ زمانے کے امام کو سلام کریں گے اور وہ آپ کو علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنی بڑی دعا وہ فرما رہے ہیں ہم سب کے لیے، کتنی مہربانی فرما رہے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ امام کے قریب ہونے کے لیے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے مصدق بھائی، آپ لائن پہ رہیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں 5 کام مصدق بھائی امام کے قریب ہونے کے لیے بڑے ضروری ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے اپنی عبادات میں خلوص کو پیدا کیجئے۔ خلوص تب پیدا ہوتا ہے جب بندہ سلے سے بے نیاز ہو جائے، جب بندہ شاکر بن کے، شکر کرنے والا بن کے صرف اور صرف عبادت کرے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ مجھے اس کا صلہ کیا، مجھے اس کا نتیجہ کیا، مجھے اس کا بدلہ کیا ملے گا، بلکہ اس لیے نہیں، صرف اس لیے کہ مجھے اطاعت کا حکم ہے، میں نے مطیع ہونا ہے۔ جب میں نے اطاعت کرنی ہے تو پھر میں نے سوال نہیں کرنا۔ سب سے پہلی بات امام کے قرب میں اضافے کے لیے، مزید قریب ہونے کے لیے بہترین عمل ہے۔ دوسرا عمل امام کے قرب کو پانے کے لیے یہ ہے، کوئی کام کرنے سے پہلے ایک دفعہ یہ ضرور محسوس کرنا چاہیے کہ اگر بندوں کا بنایا ہوا کیمرہ اتنا طاقتور ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے تو یقیناً اللہ کی طرف سے کوئی عین اللہ بھی ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کوئی کام کرنے سے پہلے یہ محسوس کرنا چاہیے میری اس حرکت سے، میرے اس کام سے، میرے اس فعل سے کہیں میرے امام ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ اگر انسان اس کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو آپ یقین کیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے امام کے قرب کو پانے کے لیے اپنا آغاز بہترین انداز میں کر لیا۔ تیسرا عمل مصدق بھی وہ یہ ہے کہ کوشش کیجئے مولا کے چاہنے والوں سے محبت کے ساتھ رہیے، کوشش کیجئے عقیدوں کے فیصلے مولا پہ چھوڑیے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ ہم اپنی عدالت لگا کے بیٹھ جائیں، مصدق کا عقیدہ تو اچھا ہی نہیں ہے، اسد بخاری کا عقیدہ تو اچھا ہی نہیں ہے، یہ نامناسب ہے۔ عقیدوں کا فیصلہ وہ کرے جس نے عقیدوں پہ سزا اور جزا دینی ہو، نہ ہم سزا کے قابل دینے کے، نہ ہم جزا دینے کے قابل۔ ہاں یہ ضرور سزا دے دیتے ہیں کسی کو، ان کو ٹارچر کر کے، ان کو ذہنی تشدد کا وہ نشانہ بنا کے سزا دے دیتے ہیں، منہ پہ کہہ دی، اس سے زیادہ سزا نہیں دے سکتے۔ سزا اور جزا ادھر سے ہونی ہے، جنہوں نے سزا اور جزا دینی ہے فیصلہ ان پہ چھوڑ دیں۔ 3 کام کوشش کریں۔ تیسرا کام کہ عقیدوں کے بارے میں کوشش کریں مولا پہ چھوڑ دیں، آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، پاکیزہ رکھیں، خوبصورت ولایت کے خوشبو بن کے دکھائیں، اپنے آپ کو کمال پہ لا کے۔ چوتھا کام کوشش کریں آپ جتنی بھی دن میں لمحات گزارتے ہیں ان میں صبر اور برداشت بہت زیادہ رکھیں۔ میں ابھی بھی گزارش کر رہا تھا، صبر اور برداشت بہت ہونا چاہیے۔ صبر اور برداشت تب انسان بہت کر سکتا ہے جب وہ یہ محسوس کرے میرا امام بہترین بدلہ لینے والا موجود ہے، تب وہ صبر اور برداشت زیادہ کر سکتا ہے۔ میرا امام میرا بہترین بدلہ لے لے گا، میں مولا پہ چھوڑ دیتا ہوں، میں مولا پہ چھوڑ دیتی ہوں، وہ خود بہترین کرنے والے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی کمال ایمان کی نشانی نہیں ہے، لیکن ہے صحیح، لیکن کمال نشانی یہی ہے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی، اگر کسی نے مجھے تنگ کیا، اگر کسی نے مجھے ڈسٹرب کیا تو کوئی بات نہیں، اس نے اپنا نقصان کیا، میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں خدا اس پہ رحم کرے، کیونکہ وہ خدا کے عذاب کو سہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ہے مضبوط ایمان کی نشانی مصدق بھائی۔
اور پانچویں چیز، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، بس پانچویں چیز میں یہی کہنا چاہوں گا، مولا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو باوضو رکھیں، اور رات کو سونے سے پہلے اپنے امام سے باتیں کریں، اور باتوں میں پہلی بات یہ کریں، آج میں نے 2 باتیں بتائی ہیں، اگر آپ نے پروگرام سنا ہو ٹھیک، نہیں تو بسم اللہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، پہلی بات یہ ضرور کیجئے، مولا میں تو کہتی ہوں، میں تو کہتا ہوں آپ ہمارے ہیں، ایک دفعہ آپ بھی کہہ دے تو ہماری ہے، تو ہمارا ہے، کم از کم یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں، ہمیں یہ کرنے چاہیے۔ بے شک یہ لازمی ہے۔ جی بے شک قبلہ، آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، نصیحت کی، بہت ہمیں اچھا لگا، بالکل آپ کی نصیحتیں ہمیں دل پر یہ سے سب اتر گئی ہیں، کوئی شک نہیں، ماشاءاللہ، کوئی شک نہیں بھی، سین دھرتی کیا بات ہے آپ کی محبتوں کی کیا بات ہے، آپ کی بات کو قبول کرنے کی کیا بات ہے، آپ کی سادات سے محبت کی کیا بات ہے، اور آپ، میں نے دیکھا ہے، میں مسلسل آ رہا ہوں آپ کی سین دھرتی، ماشاءاللہ کچھ کافی 7-8-9 سال ہو گئے، کوشش کرتے ہیں امام کی توفیق سے حاضر ہوتے ہیں، آپ کا امام کے پیغام کی طرف متوجہ ہونے کی کیا بات ہے؟ نہیں بے شک یہ لال سنگھ کی دھرتی میرے دونوں ہاتھوں کا سلام، دونوں ہاتھوں کا سلام، بہت شکریہ مصدق چانڈیو صاحب، مٹھیانی سندھ سے آپ نے کال کی، کچھ اور کہنا یا پوچھنا چاہیں گے؟ قبلہ بس یہی سوال تھا آپ سے، نصیحت آپ نے دے دی، بہت اچھی نصیحت دے دی، ہمیں یہ ساری زندگی بھر یاد رہے گی، انشاءاللہ اس پر ہم عمل بھی کریں گے، ایسے نہیں کہ ایک کان سے سنی اور دوسرے کان بھی، نہیں، انشاءاللہ ہم اپنے آپ سے خوش ہیں، اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، خدا توفیق عطا کرے، کسی وقت کے لیے کہ کچھ نہ کچھ رزلٹ ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ہم شعبان میں یہاں بہت بڑا جشن ہوگا مسجد جمکران لاہور میں، 13، 14، 15 شعبان، آپ سندھ والوں کا انتظار کریں گے، ہر سال ماشاءاللہ آپ آتے ہیں، اس دفعہ اور زیادہ جگہوں سے ضرور تشریف لائیں، ہمیں خدمت کا پنجاب والوں کو موقع دیں، یہاں وہ ترس رہے ہیں کہ سائیں لال کی دھرتی کے لوگ آئیں، ہم ان کی خدمت کریں، تو دل بنے تو ضرور تشریف لائیے گا مصدق چانڈیو صاحب، ہم انتظار کریں گے۔ مہدی صاحب بھی ادھر ہی ہے، انشاءاللہ ان سے بھی رابطہ ہے، 1-2 دن میں اس سے بھی ملاقات ہے، انشاءاللہ شیڈول بنائیں گے، انشاءاللہ لازمی ہے۔ ٹھیک ہے چانڈیو صاحب، بہت شکریہ، میرا مومنین کو سلام، یا علی مدد کہیے، بڑی مہربانی قبلہ، بڑی مہربانی، اللہ حافظ۔ میں یاد قبلہ، جی بسم اللہ۔ معزز سامعین، اس سوال کی طرف بڑھتے ہیں جس کا اظہار میں جو آپ کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، وہ سوال بڑا خوبصورت تھا، امام کی عادلانہ حکومت، حالانکہ اس کا جواب ایک پروگرام میں اور چند منٹ میں دینا ممکن نہیں ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس کے بہت زیادہ جوابات بنتے ہیں، لیکن مختصر سی گزارش میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں بیٹھا ہوا، اور امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ ضرور نوٹ کر رہے ہوں گے۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ لوگ اس کو کاپی پینسل لے کے آپ نوٹ کرتے رہیے گا۔ صبر، برداشت، اور ایک چیز ہے وہ بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار کے عادلانہ حکومت میں شامل ہونے کے لیے اپنے سارا دن گزرے ہوئے لمحات کو شام کو محاسبہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، یعنی صبح میں اٹھا، میں اٹھی، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہاں گیا، میں وہاں گیا، میں سارا دن کیسے گزارا، کیا میرا سارا دن جو گزرا وہ امام کے مطابق تھا، امام کی رضا کے مطابق تھا، امام کی عین خواہش اور مرضی کے مطابق تھا، یا میری اپنی مرضی شامل تھی۔ اگر آج کے دن میں میں نے کوئی 10 کام کیے اور 10 کاموں میں سے کم از کم 8 کام میں نے اپنی مرضی سے کیے، تو مجھے کل والے دن کے لیے اپنے شام کے محاسبے کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ میں نے اس عادلانہ حکومت میں شامل ہونا ہے، مجھے اپنے کل کے کاموں میں، اپنے 10 کاموں میں کوشش کرنی ہے 8 کام مولا کے لیے کرنے ہیں، مولا کی رضا کے لیے کرنے ہیں، بلکہ 10 کے 10 کرنے ہیں، یعنی محاسبہ روز کرنا ہے۔ آج کا دن میرا گزرا تو کیسا گزرا، کیا غور و فکر میں میری زندگی گزری یا نہیں گزری، کیا صبر برداشت میں میری زندگی گزری یا نہیں گزری، کیا میں نے خدا کی بے انتہا نعمتوں کا خدا کی بارگاہ میں شکر کیا یا نہ کیا، کیا میں نے آج کے دن میں خدا کے بارگاہ میں جو اپنی عبادات پیش کی کیا ان میں خلوص تھا یا نہیں تھا، یا یہ تو نہیں تھا تجارت بیٹھا میں کر رہا تھا، ادھر سے میں خدا کی بارگاہ میں عرضی کر رہا تھا
کہ عبادت کرنے کے بعد مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، اور ادھر سے میں قربت کی نیت بیٹھا کر رہا تھا. یہ چیزیں ہیں بڑی اہم، اس پہ غور و فکر کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے علاوہ بہت سارے جوابات بنتے ہیں. میں انشاءاللہ اس سوال کو جب بھی وقت ملا سامنے آیا تو میں دوبارہ اس پہ مزید گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اگلا سوال جو ہمارے پاس آیا ہے وہ بھی بہت خوبصورت سوال تھا کہ یہ بتائیے، ہر کوئی کہتا ہے 15ویں صدی نہیں آئے گی، یہی 14ویں صدی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں ایک کتاب نکلی تھی امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں. اس کے علاوہ اور بھی کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ ایک سن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کے آگے جو مخلوق آئے گی اس کا معیار کیا ہوگا، وہ کیسے ہوگا. یعنی وہ قریباً یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ وقت بالکل کم سے کم ہوتا جائے گا، یعنی امام کا ظہور بہت قریب سے قریب ہوتا جائے گا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 15ویں صدی آئے گی یا نہیں آئے گی. انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا، ہم دوست ہونے کے ناطے ان کے ظہور کو قریب تر سمجھتے ہیں اور جو دشمن ہیں وہ انہیں دور سمجھتے ہیں. 15ویں صدی، 14ویں صدی، اگلا دن 2026 جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، 27، 28، 29، 30. ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی طرف متوجہ ہوں، بس وہ آنے والے ہیں، ظہور قریب تر ہے، وہ بس آنے والے ہیں، وہ بہت قریب آنے والے ہیں. تو اس چیز کو اگر فوکس میں رکھا جائے تو اتنا زیادہ لمبا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی 1446، 45، 47 کے سلسلے چل رہے ہیں، اور اس کے بعد 50، 49، 49، 50، 51، 52، 53 پہ چلے جائیں گے. ہم ان کو کیوں سوچیں؟ ہم نے یہی سوچنا ہے بس وہ آنے والے ہیں. اور یقین کیجئے یہی امید ہی آپ کو مضبوط اور زندہ رکھے گی، یہی امید ہی آپ کو یقین کامل پہ سفر کروائے گی، یہی امام کے انتظار کی امید ہی آپ کو شکر پہ سفر کرائے گی. اگر آپ کی کیفیت اس طرح کی ہوگی، بس وہ آنے والے ہیں، بس وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، بس ہو سکتا ہے ابھی آ جائے، ہو سکتا ہے صبح تشریف لے، وہ کسی وقت بھی تشریف لا سکتے ہیں. یہ چیز آپ کو مضبوط کرے گی. تو اسی چیز پہ اگر آپ اپنا فوکس رکھیں گے تو انشاءاللہ نہ صرف آپ مخلص منتظرین میں شامل ہوں گے، بلکہ آپ دنیا کی بہت زیادہ جو نجاستیں ہیں ان سے بھی بچ جائیں گے. اور یہ کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ وہ ہے انتظار امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف. اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ کسی کا انتظار ہو تو کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی طبیعت بدل جاتی ہے، اس کا مزاج بدل جاتا ہے. کیونکہ جب کسی کا انتظار ہوتا ہے پھر تیاری بھی ہوتی ہے، اور جب تیاری ہوتی ہے تو توجہ تیاری اور اس آنے والے کی طرف ہی ہوتی ہے، چاہے دنیا کے کوئی کام بھی سر انجام دیتا رہے یا دیتی رہے. لیکن انتظار کی کیفیت کا اظہار اس انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں ہم سب کر سکتے ہیں. تو بس جلدی آنے والے ہیں، وہ بہت جلد آنے والے ہیں. اب یہاں جو اہم نکتہ ہے وہ خیر سے ابھی آئیں، صبح آئیں، جب بھی تشریف لائیں. اہم بات ایک منتظر کے لیے یہ ہے، کیا وہ ان کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو اس قابل بنا چکا ہے کہ وہ ان کا سامنا کر سکے؟ کیا وہ ان چیزوں کو دور کر چکا ہے اپنے سے جن کو اس کا ضمیر روز ملامت کرتے ہوئے کہتے چھڑ دے، چھڑ دے، چھڑ دے، چھوڑ دے؟ کیا وہ ضمیر کی بات سنتے ہوئے ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے؟ اگر وہ کر رہا ہے تو سبحان اللہ، اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کے پاس وقت ہے، وہ جلدی سے پہلے ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے، کیونکہ آنے والے سردار نے بہت اچانک تشریف لانا ہے. اور اگر ہم ان کے قابل نہ بن سکے اور ہم رہ گئے، پھر ہمارے انتظار کا کوئی فائدہ نہیں، پھر ہمارے عشق کا کوئی فائدہ نہیں، پھر ہمارا اتنی زیادہ ان کی تعلیمات کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں. جب ہم ان کے قابل اپنے آپ کو نہیں بنا سکیں گے تو ہمارے پاس موقع ہے، بہترین ہے. ابھی میں وقفے کے دوران میسج دیکھ رہا تھا، ایک سید صاحب نے پیر محل سے ہمیں میسج کیا. وہ فرما رہے تھے، سید صاحب ہمیں بتائیے معرفت امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اچھا سوال تھا. ویسے تو اس کا اظہار میں اپنے پچھلے سوالوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ گزارش کر چکا ہوں، لیکن سوال تو سوال ہوتا ہے. حالانکہ اس پہ کئی دفعہ گفتگو کر چکے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ کو حق دیا ہے ہم نے کہ آپ بھلے جتنے سوال کرنا چاہیں، ایک سوال کو بار بار کرنا چاہیں، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی خاطر بیٹھے ہیں. تو معرفت امام زمان علیہ السلام، معرفت کو میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں گزارش کر چکا ہوں. کسی کو مان کے اس کی ماننا معرفت کا آغاز ہے. کسی کو مان کے اس کی ماننا، یعنی اگر ہم مولا کو مان رہے ہیں تو مولا کی ماننا.
مولا کی مانی تب جاتی ہے جب اتنا ادراک ہو جائے کہ مولا ہم سے چاہتے کیا ہیں. تو معرفت کے لیے لازم ہے ان کی رضا کو مد نظر رکھا جائے، ان کی خواہش کو مد نظر رکھا جائے، ان کی خوشی کو مد نظر رکھا جائے، اور کوشش کی جائے کہ میرا امام مجھ سے ناراض نہ ہو. یہاں سے آغاز معرفت ہے. اٹھو مولا کے لیے، بیٹھو مولا کے لیے، جاگو مولا کے لیے، کھاؤ مولا کے لیے، کام کاروبار نوکریاں مولا کے لیے، بچوں کی پرورش مولا کے لیے، رہائش مولا کے لیے، رات کا سونا مولا کے لیے، صبح اٹھنا مولا کے لیے، سارے کام مولا کے لیے ہوں. تو یہاں سے آغاز معرفت ہوتا ہے. اور یقین جانیے اب ذرا معرفت بڑھ جائے تو ایک نقطہ دینے لگا پیر مال والے سید، سنبھالیے گا، اور تمام مومنین کو دینے لگا. بڑا اہم نقطہ ہے. اگر معرفت بڑھ جائے، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نقطے کو، لیکن نقطہ ہی سنبھال لو، بڑی بات ہے. پھر غیبت با منزلت مشاہدہ ہوتی ہے اگر معرفت بڑھ جائے. اور غیبت با منزلت مشاہدہ ماشاءاللہ سمجھنے والے سمجھ گئے میں کیا گزارش کرنا چاہ رہا تھا. اگر معرفت ہو جائے پھر غلطیاں کر کے معافی نہیں مانگی جاتی. غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں، کوتاہی کر بیٹھا ہوں، کر بیٹھی ہوں، مجھے معاف کر دیں، پھر یہ معافی نہیں مانگی جاتی. اگر معرفت ہو جائے پھر قدم قدم پہ غلطیوں سے بچ کے شکر ادا کیا جاتا ہے. بڑا احسان ہے خدا کا، بڑی مہربانی ہے خدا کی جنہوں نے ہمیں حجت کی معرفت سے نوازا. خدا کی بڑی کریمی ہے جنہوں نے ہمیں اپنے زمانے کی حجت کی معرفت سے روشناس ہونے کی توفیق عطا کی. پھر یہ کیفیت بن جاتی ہے مولانا سامی، اور یہ کیفیت بن جائے تو سبحان اللہ، یہی سے آغاز ہوتا ہے. اور پھر اگر آگے تھوڑا سا چلتے جائے، معرفت یہ بھی ہے کہ آپ ہر نیا دن زندگی میں آنے کے بعد، ملنے کے بعد محسوس کیجئے یہ دن خداوند عالم نے آپ کو کیوں دیا، خداوند عالم کی کیا مرضی تھی خدا نے آپ کو یہ دن دیا. یہ معرفت کا آغاز ہے، یہ معرفت کا خوبصورت اظہار ہے. آپ محسوس کریں کل گزرا ہوا دن، مثلا آج دسمبر کی 11 تاریخ ہے، 2025 11 تاریخ ہے، کل 10 دسمبر تھی. ہم سب کو ایک 11 دسمبر کا دن ملا. معرفت یہ ہے کہ کس کے لیے ملا، اور سارا دن شام کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہم نے اس کے لیے، جس کے لیے یہ اس کا صدقہ ہمیں یہ دن ملا، اس کے لیے ہم نے کیا کیا. پھر کل ملنا ہے 12 دسمبر کا دن اور جمعے کا دن. اور جمعے کا دن ویسے بھی ماشاءاللہ 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 سارے محبان آل محمد جانتے ہیں جمعے کے دن ہر فرد اپنے زمانے کے امام کا مہمان ہوتا ہے، اور سرکار ہمارے میزبان ہیں. جمعہ ویسے بھی ان کا نام نامی ہے، لیکن اس دن سارے سرکار کے مہمان ہوتے ہیں، دسترخوان کریم پہ مہربان ہوتے ہیں، بے انتہا فضل والے دسترخوان پہ ہم سب مہمان ہوتے ہیں. تو ایک اچھا میزبان تو ہمارے ساتھ محبت کرتے ہوئے ہمیں اپنے دسترخوان پہ مدعو کرتا ہے. مہمان ہونے کے ناطے ہم کوئی حق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ہمارے پر منحصر ہے. اور شب جمعہ، جیسا کہ آج شب جمعہ، کوشش کیجئے رات کو سونے سے پہلے اس شب جمعہ کے حوالے سے بھی بات ایک ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت ضرور کر کے سویا کریں اور باوضو ہو کے سویا کریں. اور بڑے خوش نصیب ہیں جن کو شرف فرماتے ہیں ضرور اپنی نگاہ خاص کا، جب وہ اس نیت سے وضو کر کے سورہ بنی اسرائیل پڑھ کے درود پڑھ کے سوتے ہیں اور باتیں کرتے کرتے سوتے ہیں، ضرور شرف عطا فرماتے ہیں. تو معزز سامعین، آپ سب کا بہت شکریہ. بہت قیمتی گفتگو اور بہترین سوالات اور بہترین آپ کی طرف سے باتیں، جن کا ہم تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ یہ گزارش کرتے ہیں ہر دفعہ کی طرح، آپ کوشش کیجئے اگر یہ بات آپ کو اچھی لگی، کوشش کیجئے شیئر کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، دوستوں تک، خاندان تک، رشتہ داروں تک، فیملیوں تک بات پہنچائیے، تاکہ تھوڑی سی آگاہی میں اضافہ ہو جائے. ایک تو یہ کر لیجئے،
اور کوشش کیجئے کوئی سوال ہو تو آپ کے لیے ہم یہ جو پروگرام ہر 14 دن بعد توفیق امام سے سجا بیٹھتے ہیں، اس میں ضرور اپنا سوال بھیجئے. اگر فرض کرو آپ سوال نہیں کر سکتے، میسج کی صورت میں بھیج دیجئے، ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں اس کو شامل کر لیں گے. تو شہزادی کائنات مخدوم عالمین کی دنیا میں تشریف آوری 20 جمادی الثانی کی مناسبت سے دوبارہ ہدیہ تبریک خصوصی زمانے کی حجت کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں اور بالعموم محبان آل محمد کو پیش کرتے ہیں. اور اس خوبصورت تشریف آوری پہ خدا سے یہی دعا ہے، پروردگار ہم عرض کرتے تیری بارگاہ اقدس میں احسان فرما، مہربانی فرما، ہمارے حجت کے ظہور کو آسان فرما، ہمیں حجت کے وفاداروں میں شمار فرما، ہمیں حجت کا ساتھ دینے والوں میں شمار فرما، ہمیں حجت کے ساتھ ساتھ کھڑے ہونے والوں میں شمار فرما، حجت کے امر کا پابند بنا، حجت کی مرضی پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں اپنی مرضیوں کی نفی کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نہ دینا جس کے گزارنے کے بعد ہم کاش کہنے والوں میں شمار ہو جائیں. پروردگار ہمیں کاش کہنے والوں سے بچا. پروردگار ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سے کوئی فعل ایسا سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے ہم امام کے قرب سے دور ہو جائیں، حجت کے قرب سے دور ہو جائیں. پروردگار ہمیں حجت کا قرب عطا فرما. پروردگار روئے زمین پر رہنے والے جتنے بھی محبان آل محمد ہیں سب کو امام کے مددگاروں میں شمار فرما، سب مستورات کو کنیزان امام میں شمار فرما. پروردگار تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو اپنی مخلوق کے فائدے کو بہتر جانتا ہے، اور ہمارا سب سے بڑا فائدہ وہی ہے جو تیری طرف سے ہمارے پاس روئے زمین پہ تیرا فضل موجود ہے، اور تیرے فضل کا نام ہے موجودگی امام زمان علیہ السلام. پروردگار تو نے ہم پہ بڑا رحم فرمایا، ہم اس فضل کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بہت جلد اس اقتدار کی خوشی نصیب فرما جن کے اقتدار کے بعد مظلوموں کا انتظار ختم ہو جائے گا، اور خصوصاً وہ مظلوم جو صدیوں سے مزاروں میں اپنے شہزادے کا انتظار کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو. امام زمان علیہ السلام ہم سب کے وارث ہوں. اللہ حافظ. یا علی علیہ السلام مدد.